سماعت فرمائیے اس سلسلے کا چوتھا محاضرہ اہم فقہی علوم ایک تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اہم فقہی علوم ایک تعارف۔ فقہی علوم سے مراد فقہ اسلامی کے وہ شعبے ہیں جو گزشتہ 1400 سال کے ارتقاء اور توسیع کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ جیسے جیسے فقہ اسلامی کے مسائل اور معاملات پر غور ہوتا رہا، نئی نئی حکمتیں، نئے نئے شعبے اور نئے نئے مضامین سامنے آتے گئے۔ اگر انسانی زندگی میں تنوع ہے، اگر انسانی زندگی میں بوقلمونی ہے، اگر انسانی زندگی میں نئے نئے مسائل آئے دن سامنے آ رہے ہیں، تو پھر ان کے نئے نئے حل بھی سامنے آئیں گے۔ ان مسائل پر غور کرنے کے لیے نئے نئے جوابات بھی سامنے آئیں گے، اور جیسے جیسے یہ جوابات مرتب ہوتے جائیں گے، نئے نئے شعبے اور علم کی نئی نئی شاخیں قائم ہوتی جائیں گی۔ ایسا ہر علم و فن میں ہوتا ہے۔ تفسیر اور علوم قرآن کے بعد میں ایسا ہی ہوا، حدیث اور علوم حدیث کے میدان میں ایسا ہی ہوا، اور انسانوں کی ہر ذہنی اور فکری کاوش میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ فقہ اسلامی کے معاملات پر جب صحابہ کرام کے زمانے سے غور و خوض شروع ہوا، تو تابعین کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے فقہ اسلامی کے متعدد شعبے وجود میں آ گئے۔ تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے ائمہ مجتہدین نے جیسے جیسے فقہی مسائل و احکام پر غور و خوض کیا، ان کی توجہ نئے نئے حقائق کی طرف مبذول ہوتی گئی۔ ان نئے نئے حقائق کو آنے والوں نے مرتب کیا۔ اس نئی ترتیب کے نتیجے میں بہت سی ایسی شاخیں پیدا ہو گئیں جن کے مجموعے کو فقہ اسلامی کہا جاتا ہے۔ آج جب فقہ اسلامی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد کوئی ایک علم یا کوئی ایک فن نہیں ہے، بلکہ وہ درجنوں علوم و فنون کا اور علم کی درجنوں شاخوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوا، بلکہ دنیا کی ہر متمدن اور مہذب قوم میں علم کی توسیع کی اور فکر کی گہرائی اور گہرائی کی ایسی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، فقہ سے مراد شریعت کے وہ احکام ہیں جو انسان کی عملی زندگی کو منظم اور مرتب کرتے ہوں، وہ احکام جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں۔ انسانی زندگی مختلف شعبوں میں تقسیم ہے۔ قرآن مجید نے ہر شعبے کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو آج ہمیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جن میں اللہ کی حکمت نے یہ مناسب سمجھا کہ انسانوں کی رہنمائی کی جائے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی کی۔ بعض ناقدر شناس اور ناشکر گزار لوگ احکام شریعت میں بعض اوقات معمولی اور پیش پا افتادہ چیزوں کو دیکھ کر یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ ایک آسمانی شریعت میں یا فقہ اسلامی کے اتنے قابل احترام ذخیرے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ معمولی چیزیں کیوں بیان کی گئی؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، وہ انسانوں کا خالق اور مالک ہے۔ وہ انسانوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، اپنی مخلوق سے انتہائی محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں اس کے علم میں یہ بات تھی کہ یہاں انسانوں کی عقل ان کی رہنمائی کرنے میں غلطی کر سکتی ہے، وہاں شریعت نے ایک ہدایت دے دی
تاکہ انسانی عقل کو ایک راستہ مل جائے اور انسانی عقل اس غلطی کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ اعتراض کہ شریعت میں چھوٹے چھوٹے معاملات پر رہنمائی کی گئی ہے، شریعت کی اس حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ اعتراض آج سے نہیں ہو رہا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنزیہ کہا کہ یہ تمہارے نبی تمہیں ہگنا موتنا اور استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے انتہائی فخر سے جواب دیا، جی ہاں، انہوں نے ہمیں استنجے کے یہ آداب سکھائے ہیں، طہارت کے یہ آداب بتائے ہیں، اور اپنے کو پاک صاف کرنے کا یہی اور یہ طریقہ بتایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ غلط فہمی آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ یہودی ذہن نے آج سے 1400 سال پہلے تراشی تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے سامنے اس کو پیش بھی کیا تھا۔ انسانی زندگی بہت بڑے بڑے شعبوں میں تقسیم ہے۔ کچھ شعبے تو وہ ہیں جن کا تعلق عقائد اور جذبات و احساسات سے ہے۔ آج فقہ جس انداز میں ہمارے سامنے ہے، اس کے دائرہ کار میں عقائد اور احساسات و عواطف نہیں آتے، جذبات اور رویہ اس کے دائرے سے باہر ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بعض فقہاء اسلام نے اس کو بھی فقہ میں شامل سمجھا، چنانچہ امام ابو حنیفہ سے جو تعریف فقہی منسوب ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، انسان کو اس بات کا علم کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس معرفت کا نام فقہ ہے۔ اس میں سب چیزیں شامل ہیں، عقائد بھی شامل ہیں، جذبات و احساسات اور اخلاق و کردار بھی شامل ہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ نے جو کتاب لکھی سب سے پہلے الفقہ الاکبر کے نام سے، اس میں عقائد اور طرز عمل اور رویے کے بارے میں بہت سی ہدایات ہیں۔ بعد میں جب تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کا دور زیادہ واضح ہو گیا تو پھر فقہ کی اصطلاح صرف ظاہری اعمال پر مبنی احکام کے لیے استعمال ہونے لگی۔ ظاہری اعمال بھی بے شمار ہیں، انسانی زندگی کے ہر گوشے میں ظاہری اعمال ہیں، بلکہ ظاہری اعمال ہی سے انسانی زندگی عبارت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ انسانی زندگی کا ترتیب سے جائزہ لیں تو ترتیب میں سب سے پہلے طہارت کے مسائل آئیں گے، طہارت کے بعد نماز کا مسئلہ آئے گا، نماز کے بعد زکوٰۃ اور روزے کا مسئلہ آئے گا، پھر زکوٰۃ اور روزے کے بعد حج کا مسئلہ آئے گا۔ یہ وہ شریعت کے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جن سے ہر مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے۔ باقی معاملات سے کسی مسلمان کو واسطہ پڑے یا نہ پڑے، 15-16 سال کی عمر میں ایک بچہ بالغ ہوا، ایک خاتون بالغ ہوئی، فرض کیجیے شادی کرنے کا موقع نہیں ملا تو عائلی زندگی کے مسائل کی ضرورت نہیں پڑی، یا کوئی شخص بڑھاپے میں مسلمان ہوا، 50 سال کی عمر میں گھر والوں کو چھوڑ کے اسلام کے وطن میں آ کے بس گیا، دوبارہ ازدواجی زندگی کی ضرورت نہیں پیش آئی، 70 سال جیا، 80 سال جیا، اس کے لیے بہت سے معاملات عملی مسائل نہیں ہیں۔ ایک شخص نے زندگی بھر اپنے باپ دادا کی میراث اور بچا ہوا پیسہ کھایا، اس کو کاروبار تجارت کی ضرورت نہیں پڑی تو تجارت کے احکام اس کے لیے غیر ضروری ہیں یا غیر اہم ہیں۔ لیکن عبادات کے احکام کسی مسلمان کے لیے غیر اہم نہیں ہیں، وہ اسے لازماً کرنے ہیں۔ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اگر وسائل ہیں تو حج بھی کرنا ہے۔ اس لیے فقہ کا سب سے پہلا میدان عبادات ہے۔ عبادات سے مراد وہ تمام اعمال و احکام ہیں جن کا براہ راست مقصد، براہ راست کے لفظ پہ غور کیجیے گا، جن کا براہ راست مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یوں تو شریعت کے سارے احکام کا مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ بازار میں سودا خریدنے جائیں اور یہ خیال رکھیں کہ شریعت میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ بچوں کی تربیت کریں اس خیال سے کہ اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ خالص دنیاوی سرگرمی ہے، لیکن اس سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کا براہ راست مقصود اور اصل حقیقی مقصود اللہ سے تعلق مضبوط کرنا اکثر و بیشتر نہیں ہوتا، کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا۔ لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور بقیہ عبادات کا مقصد صرف اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کو خالص عبادات کہا جاتا ہے۔ یہ فقہ اسلامی کا سب سے پہلا باب ہے۔ فقہ اسلامی میں عبادات کے ابواب
فقہائے اسلام نے اتنی تفصیل اور دقت نظر سے مرتب کر دیے ہیں کہ آج کسی انسان کو دنیا کے کسی گوشے میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے احکام معلوم کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. اور آئے دن جیسے جیسے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، روزانہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور آج کل کے اہل علم یا مستقبل کے اہل علم ان کا جواب اسی طرح دیں گے جیسے ماضی میں دیتے رہے ہیں. یہ فقہ اسلامی کا سب سے پہلا شعبہ ہے. فقہ کی اکثر کتابوں میں سب سے پہلے عبادات کی بحث ملے گی. عبادات کے بعد دوسرا بڑا شعبہ شخصی قوانین کا شعبہ ہے، جس کے لیے بعض فقہاء نے مناکحات کی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی نکاح اور اس سے متعلق آداب اور احکام. خاندان کا ادارہ وجود میں کیسے آئے، خاندان کا ادارہ جب وجود میں آ جائے تو اس کے قواعد اور احکام کیا ہوں گے، خاندان کے افراد کے آپس میں تعلق اور معاملات کی نوعیت کیا ہوگی، یہ وہ چیزیں ہیں جو احوال شخصیہ میں یا مناکحات میں زیر بحث آتی ہیں. قرآن مجید کا اگر آپ جائزہ لیں، اول سے آخر تک ایک ایک صفحہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک نے سب سے زیادہ ان دو شعبوں پر زور دیا ہے. قرآن پاک کا سب سے زیادہ زور ان دو شعبوں پر ہے، عبادات پر اور مناکحات پر، یعنی شخصی قوانین پر. کم و بیش 150 آیات ہیں جو عبادات کے بارے میں ہیں، اور اتنی ہی 150 کے قریب آیات ہیں جو شخصی قوانین کے بارے میں ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت کے بارے میں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ دو شعبے وہ ہیں جو انسانی زندگی کو اس طرح منظم اور مرتب کرتے ہیں جس طرح اسلام چاہتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ زور ان شعبوں پہ دیا گیا ہے. بقیہ شعبے بھی عملی ہیں، لیکن یہ دو شعبے وہ ہیں جن میں سے پہلا شعبہ انسانی فرد کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے، اور دوسرا شعبہ اجتماعیت کی پہلی اینٹ کو بناتا ہے، یعنی خاندان. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان کا ادارہ اسلام میں انتہائی بنیادی اہمیت رکھتا ہے. اگر خاندان کا ادارہ مضبوط ہے، اس کی بنیادیں گہری ہیں، اس کی اساس شریعت کے احکام پر ہے، خاندان کے افراد کے درمیان تعلق کی نوعیت اخلاقی اور روحانی ہے، حیا اور اسلام کے تصورات پر مبنی ہے، تو ایسے خاندانوں سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ ایک اسلامی معاشرہ ہوگا. اسلامی معاشرہ ہی وجود میں لانا قرآن پاک کا مقصود ہے. امت مسلمہ کی تشکیل ہی انبیاء علیہ السلام کا مقصود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 5000 سال پہلے دعا کی تھی کہ میرے اولاد میں ایک نبی پیدا کر اور میری اولاد سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما. دونوں پیغمبروں نے دعا کی تھی، من ذریتنا امت مسلمۃ لک. تو جس امت کی دعا 5000 سال پہلے کی گئی ہو، جس امت کی تیاری کے لیے یہ سارے 3500 سال گزرے ہوں، وہ امت اسلام کا بنیادی مقصود ہے. اس امت کا قیام شریعت کا بنیادی مقصود ہے. اس امت کے تحفظ کے لیے بہت سے احکام دیے گئے. جتنے اجتماعی احکام ہیں وہ امت کے تحفظ کے لیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اپنی راتیں دعاؤں میں اور آوازاری میں بسر فرمائی. اس امت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قربانیاں دی. آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بقرعید کے موقع پر 2 دمبوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دمبے کی قربانی فرمائی تھی وہ میری طرف سے بھی تھی. حضور نے میری طرف سے دمبے کی قربانی فرمائی تھی، لیکن میں بھی امت میں شامل ہوں. اس کا 1 اربواں 10 اربواں 1 خربواں حصہ مجھے بھی ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہ اختیار دیا کہ کوئی ایک دعا ایسی قبول کرو جو فوراً منظور کر لی جائے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، سنت ہے کہ وہ دعا قبول کرنے میں خاص ضابطے کی پابندی کرتا ہے. اس نے اپنے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے، اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. لیکن اس ضابطے سے استثناء کرتے ہوئے کم از کم ایک موقع ہر پیغمبر کو دیا گیا کہ آپ اس وقت جو کہیں گے وہ فوراً کر دیا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہر پیغمبر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اٹھایا. صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کس موقع کے لیے یہ دعا کی، آپ نے کیا دعا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس موقع کو آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے، میں روز آخرت اپنی امت کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا وعدہ کیا ہے
تو جب ایک دعا کا وعدہ کیا ہے تو میں روز قیامت پوری امت کے لیے دعا کروں گا. اس امت کے تحفظ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک ان افراد کی تربیت و تشکیل جن سے یہ امت وجود میں آئے گی، اور اس اینٹ کی ساخت اور اس پہلے یونٹ کی تشکیل جو امت کی اجتماعیت میں پہلا قدم ہے، یعنی خاندان. اس لیے قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں جو عملی احکام ہیں اس کا خاصا بڑا حصہ کم و بیش 150 آیات فرد کے بارے میں ہے، اس لیے کہ عبادات فرد انجام دیتا ہے. حج میں اپنے لیے کروں گا، آپ اپنے لیے کریں گے. نماز میں اپنے لیے پڑھوں گا، آپ اپنے لیے پڑھیں گی. روزہ میں اپنے لیے رکھوں گا، آپ اپنے لیے رکھیں گی. اس کے بعد خاندان کا ادارہ ہے جس کے تحفظ کے لیے شریعت نے اتنے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ قرآن مجید کی 150 کے قریب آیات صرف احوال شخصیہ کے بارے میں ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انسانوں کی آزمائش کے لیے، انسانوں کو جانچنے کے لیے کہ وہ کس حد تک عقیدے پر پختہ ہیں، اسلام یا توحید پر کتنے مضبوطی کے ساتھ کاربند ہیں، ایک آزمائش کے طور پر 2 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے کہا کہ ہم جادو سکھاتے ہیں، سیکھنا چاہو تو سیکھو. انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں. دیکھنا یہ تھا کہ کتنے لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، کتنے بچتے ہیں. پیغمبروں کی تربیت، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا کتنا اثر باقی ہے، اور کتنی جلدی یہ ایک ایسی چیز کو سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس کو انبیاء علیہ السلام نے منع فرمایا تھا. اور جادو جو آزمائش کے لیے اتارا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا منتر یا کوئی ایسی پھونک تھی جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی تھی. ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، یہ چیز ہے جس کو قرآن پاک نے کفر سے تعبیر کیا ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. یہ کفریہ حرکت جو لوگوں نے سیکھی، یہ ساحرانہ کافری یا کافرانہ سحرکاری یہ تھی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے. گویا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید نے اس واقعے کو ریکارڈ کیا ہے کہ پڑھنے والے یہ اندازہ رکھیں کہ خاندان کے درمیان تعلق اور استواری کی کیا حیثیت ہے. احوال شخصیہ یا شخصی قوانین میں بنیادی طور پر 4 چیزیں زیر بحث آتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ خاندان کا ادارہ وجود میں کیسے آئے. خاندان کا ادارہ وجود میں آئے گا ایک میثاق کے ذریعے. قرآن مجید میں معاہدے کے لیے عقد کی اصطلاح بھی آئی ہے، عہد کی اصطلاح بھی آئی ہے، میثاق کی اصطلاح بھی آئی ہے. عقد تو کہتے ہیں عام شہری یا دیوانی معاہدے کو، ایک سول کانٹریکٹ کو. عہد ذرا اس سے بڑا لفظ ہے جس میں ایک سول کانٹریکٹ کے ساتھ ساتھ ایک گہرا وعدہ یا کمٹمنٹ بھی موجود ہو. لیکن میثاق کا لفظ بہت گہرے اور پختہ وعدے کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں تک کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو وعدہ ہے اس کے لیے میثاق کی اصطلاح آئی ہے. جہاں روز الست کا ذکر ہے وہاں میثاق کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے میثاق لیا، گہرا وعدہ لیا کہ وہ کیا رویہ اور کیا طرز عمل اختیار کریں گے. وہ اصطلاح جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کے لیے استعمال ہوئی ہے وہی اصطلاح شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق کے لیے استعمال ہوئی. بلکہ محض اس پہ اکتفا نہیں کیا قرآن مجید نے. قرآن مجید نے میثاق کے ساتھ غلیظ کا لفظ استعمال کیا ہے. وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. غلیظ کے وہ معنی نہیں جو اردو میں ہیں. غلیظ کے معنی انتہائی مضبوط، انتہائی دیرپا، انتہائی سخت اور انتہائی موٹی چیز جو توڑی نہ جا سکے، جس کو نظروں سے اوجھل نہ کیا جا سکے، جس کو نظر انداز نہ کیا جا سکے. یہ معنی ہے غلیظ کے، ناقابل شکست. یعنی تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان ناقابل شکست ایک میثاق موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ میثاق قائم کرنا چاہتا ہے. اس لیے ادارہ خاندان پر بڑا زور دیا گیا کہ یہ وجود میں کیسے آئے، اور وجود میں آنے کے بعد پھر اس کے نتیجے میں جو حقوق و فرائض پیدا ہوں وہ کیا ہوں، حقوق و فرائض پر عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہو، کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افراد خاندان کے حقوق و فرائض محفوظ ہیں، ان کی پاسداری کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی. پھر اگر کسی وجہ سے ادارہ خاندان کامیاب نہ ہو سکے
کسی وجہ سے بالآخر فریقین یہ محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدود اور شریعت کے مطابق اس عہد کا پاس نہیں کر سکے جو انہوں نے کیا تھا، تو اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ختم کرنا بھی ایک ادب اور اخلاق کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر ساتھ رہو تو اچھے طریقے سے ساتھ رہو، الگ رہو تو پھر اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ، ایک شریفانہ انداز سے، ایک بھلے اور معقول اور با اخلاق با کردار انسان کے طور پہ الگ ہو جاؤ، لڑ جھگڑ کے الگ مت ہو، اپنے گندے کپڑے سڑک پر مت دھو، اپنے آپس کے اختلافات کو مجمع کے سامنے بیان نہ کرو، اتفاق رائے سے، خاموشی سے، احترام کے ساتھ، عزت آبرو کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ جب الگ ہو جاؤ تو پھر اخلاق اور شریعت کے احکام کی پیروی کرو، دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی پیروی کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ادارہ خاندان کے نتیجے میں جائیداد پیدا ہوگی، اس میں سے کچھ جائیداد مشترک بھی ہوگی، اگر آج مشترک نہیں ہے تو کل مشترک ہو جائے گی۔ اس کے لیے اسلامی شریعت نے وصیت کے احکام دیے ہیں۔ وصیت کے احکام کا بنیادی کلیہ یہ ہے، جو شریعت کے احکام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جس چیز کا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں، اس چیز کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی پڑے گی، یا آپ تیار رہیے اٹھانے کے لیے۔ اگر آپ کسی شخص کی کمزوری یا ناداری یا بڑھاپے یا بیماری میں اس کے مسائل اور معاملات کے ذمہ دار ہیں اور شریعت کی ذمہ داری آپ پہ عائد کرتی ہے، تو اگر اس شخص کا کوئی طریقہ ہو وہ چھوڑ کر چلا جائے تو اس میں آپ کو حصہ ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ مشکل مصیبت میں ہو تو ساری ذمہ داری آپ پر آ جائے، اور اگر اس کے پاس کوئی جائیداد یا مال و دولت ہو اس سے آپ کو حصہ نہ ملے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ الخراج بالضمان، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فائدہ اور تاوان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، فائدہ اور لائبلٹی یا ذمہ داری دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جہاں ذمہ داری ہوگی وہاں فائدہ بھی ہوگا، جہاں فائدہ ہوگا وہاں ذمہ داری بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے تو آپ آگے آگے رہیں اور اس کا تاوان یا ذمہ داری کا موقع ہے تو آپ پیچھے نظر آئیں، یا جب ذمہ داری کا موقع ہے تو آپ کو آگے کر دیا جائے، جب فائدے کا موقع ہے تو آپ کو پیچھے کر دیا جائے۔ یہ شریعت کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، نفقے کی ذمہ داریاں ہیں کہ فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے۔ باپ کی ذمہ ہے کہ بچوں کا نفقہ دے، باپ کی ذمہ ہے کہ بیوی کا نفقہ برداشت کرے، باپ کی ذمہ ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کا یا بالغ بچوں کا جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو نفقہ برداشت کرے۔ اگر یہ ذمہ داری باپ کی ہے تو اگر بچے کوئی چھوڑ کے مرے ہیں اور باپ زندہ موجود ہے تو باپ کو ملنا چاہیے۔ اگر باپ بوڑھا ہے اور بچے بڑے ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ بوڑھے باپ ان کے اخراجات برداشت کریں۔ اگر بوڑھا باپ مر گیا چھوڑ کے مرا ہے تو بچوں کو ملنا چاہیے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شریعت نے وراثت کے احکام دیے ہیں۔ وراثت کے احکام میں دنیا کے ہر نظام قانون نے ناانصافیاں کی ہیں، دنیا کے ہر مذہب نے، ہر ثقافت اور ہر تہذیب نے اس میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ہماری بہت سی بہنیں مغرب سے آنے والی ہر چیز کو وحی آسمانی کے برابر سمجھتی ہیں۔ پتہ نہیں ان میں سے کتنوں کے علم میں ہے، ان میں سے کتنوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مغرب میں آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو قانون کے مطابق خواتین کا حصہ نہیں ملتا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس میں بائی لا خواتین کو کوئی شیئر نہیں ملتا، ایک پیسہ بھی نہیں ملتا۔ بہت سی خواتین کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ قرآن پاک نے عورتوں کا حصہ بعض جگہ آدھا رکھا ہے، اس پہ اعتراض بھی کرتی ہیں، لیکن وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ وہاں عورتوں کو محروم کیوں کیا گیا۔ وہاں پرائمو جینیچر کا اصول ہے۔ پرائمو جینیچر کے معنی یہ ہے کہ سب سے بڑا بیٹا وارث ہوگا، بس فل اسٹاپ۔ سب سے بڑے بیٹے کے علاوہ ہر شخص محروم ہے، سب سے بڑے بیٹے کو ملے گی ساری جائیداد۔ یہ پہلے پورے انگلستان میں اور پورے یورپ میں 100% جاری تھا، اب پچھلے 50-60 سالوں سے اس کا دائرہ ذرا محدود ہو گیا ہے، لیکن اب بھی جتنے وہاں کے لارڈز، جتنے وہاں کی لینڈڈ ایرسٹوکریسی، جتنے وہاں کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اسی قانون کے پیرو ہیں۔ ہندوستان میں بھی یہ قانون انگریزوں کے زمانے میں موجود تھا، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، کبھی کسی کو یہ برا نہیں لگا اس لیے کہ انگریزوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اسلام کی ہر چیز اعتراض کے قابل معلوم ہوتی ہے سوچے سمجھے بغیر۔
چوتھا شعبہ ہے وصیت کا۔ وراثت تو شریعت کے احکام کے مطابق جن جن کے حصے قرآن پاک نے مقرر کر دیے ہیں ان کو ملیں گے۔ حصے مقرر کرنے میں یہ پیش نظر رکھا گیا ہے کہ کس کی ذمہ داری کیا ہے۔ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو حصہ زیادہ ملے گا، جس کی ذمہ داری کم ہے اسے کم ملے گا۔ بعض جگہ عورتوں مردوں کا دونوں کا برابر ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، دونوں کو چھٹا ملے گا، ماں کو بھی چھٹا باپ کو بھی چھٹا، یہاں برابر ہے۔ بعض جگہ عورتوں کو زیادہ ملے گا مردوں کو کم ملے گا، بعض جگہ مردوں کو زیادہ ملے گا عورتوں کو کم ملے گا۔ ایک مرتبہ کم از کم سورہ نساء کا یہ رکوع کسی اچھی تفسیر کے ساتھ پورا پڑھ لیں اول سے لے کے آخر تک، تو احکام کی مختلف شکلیں معلوم ہو جائیں گی۔ اور یہ اعتراض کہ عورتوں کا حصہ ہمیشہ آدھا ہے، اس کی کمزوری واضح ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات نہیں موقع ملتا۔ ایک شخص کو اللہ نے بڑے وسائل دیے ہیں، دولت دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ادارہ قائم کر دے، کوئی وقف قائم کر دے، غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر دے۔ زندگی میں نفس بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، نہیں کر سکتا، مرنے کے قریب جی چاہتا ہے کچھ کر دے۔ اب اس موقع پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں اپنی اولاد کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے بڑھاپے میں اس نے خدمت نہیں کی جتنی کرنی چاہیے، میرے ساتھ فلاں کام نہیں کیا، میرے ساتھ یہ نہیں کیا۔ انسان کے دماغ میں چیزیں آ جائیں تو شیطان اسے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو وراثت سے محروم کر دیں، ڈس انہیریٹ کر دیں، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو اخباروں میں آتا ہے کہ میں نے آنکھ کر دیا، بالکل فضول اور بیکار ہے، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کو آنکھ کرنے کا۔ شریعت نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ جو حصہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول نے بیان کیا اس سے کسی کو محروم کر دے۔ کوئی 10 اشتہار دیا کرے، 20 اشتہار دیا کرے۔ عدالتوں نے کئی مرتبہ طے کیا ہے کہ یہ سب فضول چیز ہے، اس کا کوئی قانونی وجود نہیں، لیکن پھر بھی لوگ غصے میں آ کے اخباروں میں چھاپ دیتے ہیں، عملاً شاید محروم بھی کر دیتے ہوں۔ لیکن یہ گنجائش شریعت میں رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرنا چاہے تو 1/3 کی حد تک وہ نیک کام کر سکتا ہے، 2/3 حصہ رشتہ داروں کا، 1/3 وہ نیک کام کرنا چاہے، کسی کام کے لیے وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت مند بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، لیکن وہ دیگر ورثاء کی موجودگی میں ان کو حصہ نہیں مل سکتا۔ شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو پہلے ملے گا اور دور والے کو نہیں ملے گا، زیادہ دور والے کو نہیں ملے گا، کم دور والے کو ملے گا۔ میت سے جتنا قرب جس کو ہے اس کے حساب سے اس کے حصے مقرر ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے، نیچرل سی بات ہے۔ جتنا تعلق ہوگا آپ کو اپنے والد اور والدہ سے اور دادا اور دادی سے، اتنا تعلق پردادا سے نہیں ہو سکتا۔ جتنا تعلق اپنے سگے بھائی بہنوں سے ہے وہ پردادا کی اولاد سے نہیں ہو سکتا۔ اس فطری چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے وراثت کے احکام دیے ہیں۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور وہ کسی اقرب رشتہ دار کی موجودگی کی وجہ سے حصہ دار نہیں بن سکتا، تو آپ اس کے لیے وصیت کر دیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ 1/3 کی حد تک گنجائش شریعت نے رکھی ہے، 3 میں سے 1 حصہ۔ یہ احوال شخصیہ کا چوتھا بڑا میدان ہے۔ یہ 4 چند جزوی معاملات کے ساتھ جن کا انہی میں سے کسی سے تعلق ہے، یہ اسلام کے آئل قانون کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ فقہ اسلامی کا دوسرا بڑا حصہ ہے۔ تیسرا بڑا حصہ وہ ہے جس کو مغربی قانون کی اصطلاح میں ہم سول لا کہہ سکتے ہیں، یعنی اسلام کا دیوانی قانون۔ دیوانی قانون جو فقہ اسلامی کی اصطلاح میں معاملات کہلاتا ہے، معاملات کے لفظی معنی تو ڈیلنگز یا ٹرانزیکشنز کے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے معاملات کے معنی فقہ اسلامی کا وہ حصہ جو 2 افراد کے درمیان لین دین کے قواعد کو منظم کرتا ہو، 2 یا زیادہ، ایک گروہ یا دوسرا گروہ، ایک فرد یا دوسرا فرد۔ اس میں لین دین کے تمام طریقے، لین دین کن چیزوں کا ہوگا ان چیزوں کا بیان، دولت کیا ہے، دولت کا تصور اسلام میں کیا ہے، دولت کا حصول کیسے ہوتا ہے، دولت کا انتقال کیسے ہوتا ہے، ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زائد افراد کے درمیان عقد یا معاہدہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ یہ ایک سمندر ہے، ایک بحر لا متناہی ہے جو فقہ اسلامی کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ 1400 برس سے اس میں مسلسل ارتقا ہو رہا ہے، اس لیے کہ کاروبار کی نئی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں، تجارت کے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے احکام روز پیدا ہو رہے ہیں۔ پچھلے 50 سال میں جو اسلام کا قانون تجارت اور قانون معاملات وجود میں آیا ہے وہ ایک نئی انداز کا نظام ہے۔ سابقہ
طریقوں سے ایک منفرد نوعیت کے خصائص اس میں پائے جاتے ہیں. یہ وہ ایریا ہے جو پھیلتا رہے گا مسلسل. جیسے جیسے انسان دنیا میں رہیں گے ان کی ضروریات پیدا ہوتی جائیں گی، ان کے احکام مرتب ہوتے جائیں گے اور نئے نئے شعبے بنتے جائیں گے. اس فقہ معاملات کے اندر ذیلی شعبوں کا اگر بیان ہو تو وہ درجنوں ہیں، درجنوں تو بڑے بڑے ہیں. ذیلی شعبے اگر چھوٹے چھوٹے بھی شمار کیے جائیں تو وہ سینکڑوں ہیں. خود مثلا آج کل بینکاری کی بات ہو رہی ہے، اسلام کا نظام بینکاری، اس پر مختصر سی بات آگے چل کر کروں گا. بینکاری میں ذیلی شعبے کئی ہیں. زر کا نظام ہے، فسکل سسٹم ہے. شریعت کی روشنی میں زر کسے کہتے ہیں، زر کے احکام کیا ہیں، زر کے لین دین کے آداب کیا ہیں. جتنا غور کرتے جائیں تو آپ کو ایک تہ میں سے دوسری تہ، دوسری میں سے تیسری، چوتھی نکلتی چلی جائے گی. اس لیے کہ انسانی اعمال اور انسانی تصورات اور خیالات لامتناہی ہیں، ان کے حل بھی لامتناہی ہیں. یہ انہی 4400 نصوص میں سے چیزیں نکل رہی ہیں. اس سمندر کو دیکھیں، اس چشمے کو دیکھیں کہ وہ اب تک اسی طرح جاری اور ساری ہے. دنیا کی ہر کتاب ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر تحریر پرانی ہو جاتی ہے، 150 سال کے بعد اس میں جان نہیں رہتی. جو کچھ اس میں سے نکلنا ہوتا ہے نکل جاتا ہے، پھر وہ آثار قدیمہ میں شامل ہو جاتی ہے. قرآن کے یہ نصوص ایسے ہیں کہ آج تک اس سے یہ مسائل اور احکام نکلتے چلے آ رہے ہیں. معاملات کے دو سطحیں ہوتی ہیں یا دو قسمیں ہوتی ہیں. معاملات کچھ تو وہ ہیں جس کے نتیجے میں کوئی قانونی حق یا ذمہ داری یا لائبلٹی وجود میں آتی ہے. میں ایک مثال دے کے بیان کرتا ہوں. میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا چشمہ مجھے فروخت کر دیجئے اور آپ کہیں گے جی 500 روپے میں لے لو. میں 500 روپے دینے کا وعدہ کر کے چشمہ آپ سے لے کے چلا جاؤں اور آپ کو خدا نخواستہ پیسے نہ دوں تو آپ جا کے عدالت میں شکایت کریں تو عدالت مجھے مجبور کرے گی کہ میں آپ کو 500 روپے ادا کروں. اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو، اگر کوئی چیز خریدو تو اس کی قیمت ادا کرو. یہ معاملات کی ایک قسم ہے جس کو معاملات کہتے ہیں. لیکن جس شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کا حق آپ کو ادا کر دوں، اسی شریعت میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو یہ چاہیے، یہ بھی حکم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. آپ میرے گھر ملنے کے لیے آئیں، میں آپ کو کھڑے کھڑے رخصت کروں، جی کیا ہے فرمائیے. آپ پوچھیں ایک مسئلہ پوچھیں، جی پوچھیے، اور نہ گھر میں بٹھاؤں، نہ پانی، نہ شربت، نہ چائے، نہ، اور آپ کو رخصت کر دوں تو آپ کہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے. شریعت میں حکم تھا مہمان کی تکریم کرو، میری تکریم نہیں ہوئی. آپ عدالت میں جا کے شکایت کریں تو عدالت شکایت سنے گی؟ عدالت شکایت نہیں سنے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کے آپس میں معاملات اور ڈیلنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے حکم دونوں کا شریعت نے دیا ہے، دونوں پر عمل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. لیکن ایک قسم وہ ہے جس میں وہ حقوق و فرائض پیدا ہوتے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے قابل نفاذ ہیں. ایک قسم وہ ہے جس سے وہ حقوق و فرائض پیدا ہوں جو عدالتوں کے ذریعے قابل نفاذ نہیں ہے. دوسرے کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ فقہ التعامل الاجتماعی یا فقہ معاشرت ہے. فقہ معاشرت کہ انسان جب آپس میں معاشرتی طرز عمل اختیار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی رویہ رکھیں تو وہ کن آداب کے پابند ہوں. یہ فقہ اسلامی کا حصہ ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے واجب التعمیل ہیں، کہیں واجب ہیں، کہیں مستحب ہیں، کہیں مندوب ہیں. وہ درجات ان میں بھی ہیں، لیکن ان میں عدالتوں کو یا ریاست کو مداخلت کا حق نہیں ہے. عدالت قانون بنا دے کہ قانون مہمان نوازی، کہ چونکہ شریعت نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے لہذا حکومت قانون بناتی ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اسے چائے ضرور پلاؤ یا ٹھنڈا پلاؤ، یا ایسی کوئی چیز شریعت کے تقاضے میں نہیں ہے. شریعت نے نہیں کہا کہ آپ اس کو قانون کے ذریعے نافذ کروائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاق سے، تربیت سے، معاشرے سے، ماحول سے پیدا ہوتی ہیں. پھر ان میں افراد کے درمیان تفاوت ہوتا ہے. شریعت کا نظام چونکہ انتہائی فطری اور نیچرل ہے، انسانی مزاج اور نفسیات کے مطابق ہے، اس لیے جہاں بیئر منیمم سے کام چل سکتا ہو، جہاں بیئر منیمم کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہو، یعنی ویئر دا بیئر منیمم از آئیڈینٹیفائبل از کوانٹیفائبل، جہاں کسی کے حق کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہو وہاں تو عدالتوں کو مداخلت کا اختیار ہے. لیکن جن چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے سبجیکٹو فیصلے پر ہو، جہاں اصل حکم کو کوانٹیفائی نہ کیا جا سکتا ہو، ہر شخص اپنے سبجیکٹو فیصلے سے اسے کوانٹیفائی کرے، وہاں عدالتوں کو مداخلت کا اختیار نہیں ہے. اللہ نے بعض انسان بخیل بنائے ہیں، بعض سخی بنائے ہیں، بعض بہت سخی بنائے ہیں.
اب ہر شخص مہمان کی تکریم کا اپنا تصور رکھتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہمان کی تکریم کے کم سے کم معنی یہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. مہمان کی تکریم کے ہزاروں مفہوم ہیں، اور ہر شخص اپنی ثوابدید سے جو مفہوم قرار دے گا وہ صحیح ہوگا. لیکن چشمے کی قیمت کے 500 روپے کی ایک کوانٹیفائبل چیز ہے، نہ 510 ہو سکتے ہیں نہ 490 ہو سکتے ہیں. 490 ہوں گے تو آپ کا حق متاثر ہوگا، 410 ہوں گے تو میرا حق متاثر ہوگا. لا تظلمون ولا تظلمون، جتنا لیا ہے اتنا ہی دو. چونکہ اس پر عمل درآمد ایک کوانٹیفائبل انداز میں ممکن ہے، اس لیے یہ چیزیں عدالتوں کے دائرے کار میں ہیں. جو چیزیں کوانٹیفائبل نہیں ہیں اور سبجیکٹو فیصلے پر مبنی ہیں وہ عدالتوں کے دائرے اختیار میں نہیں ہیں، وہ انسان خود طے کرے. اب آپ دیکھیں کتنی فطری اور نیچرل بات ہے کہ حکم شریعت کے دونوں ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں پوچھے گا قیامت کے دن. مہمان کے ساتھ روگردانی کی تو اس کا بھی سوال ہوگا کہ فلاں بھائی یا بہن آیا تھا، اس کے تم نے عزت نہیں کی، حالانکہ تمہیں عزت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ وہ 4 شعبے ہیں، یعنی فقہ العبادات، فقہ المناکحات، فقہ المعاملات، فقہ الاجتماع یا فقہ معاشرت. عربی میں معاشرت نہیں بولتے، اجتماع کہتے ہیں. اردو میں اجتماع کہتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کو. اصطلاح کا فرق ہے. فقہ معاشرت آپ کہہ سکتے ہیں یا سوشل فقہ اس کو انگریزی میں کہہ لیں. یہ 4 شعبے فقہ اسلامی کے 4 بڑے بنیادی میدان ہیں. ان میں آپ غوطہ لگائیں اس سمندر میں تو آپ کو ہزاروں اور لاکھوں موتی اس میں ملیں گے کہ اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا. سینائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا. 5واں شعبہ ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون. اسلامی شریعت، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ امت کے قیام کی تعلیم دی ہے. امت مسلمہ کی تشکیل قرآن مجید کا مقصود اولین ہے. قرآن مجید کا سب سے پہلا اور اولین اجتماعی ہدف ہے. دا فور موسٹ سوشل آئیڈیل، یہ امت کا قیام ہے. امت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بین الاقوامی ہیں، بین الانسانی ہیں. پوری دنیا کے سامنے امت مسلمہ کو حق کی گواہی دینے کا حکم ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے گواہ ہوں گے، اس طرح سے مسلمان بقیہ انسانوں کے گواہ ہوں گے. تو امت مسلمہ کا ایک عالمگیر کردار، ایک جہانی اور ایک بین الانسانی کردار قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوا ہے. یہ جو کردار ہے، اس کردار کی انجام دہی کے لیے امت مسلمہ کی وحدت کا تحفظ ضروری ہے. امت مسلمہ کو وسائل درکار ہیں. ان وسائل میں سے ایک وسیلہ حکومت اور ریاست بھی ہے. جب تک ریاست اور حکومت کی طاقت میسر نہیں ہوگی امت مسلمہ بہت سے کام نہیں کر سکتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں جو روکنے کی ہیں وہ حکومتی اقتدار کے ذریعے روکتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے نہیں روکتا. قرآن مجید ذہن سازی کرتا ہے، قرآن مجید تربیت کرتا ہے، لیکن کوئی اتنا بد نصیب ہو کہ اس کی ذہن سازی نہ ہو، اتنا بد کردار ہو کہ اس کی کردار سازی نہ ہو سکے، تو وہاں پھر حکومتی اقتدار اور اختیار سے کام لیا جائے گا. قرآن مجید تربیت دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان و مال کا تحفظ کرو. ایک انسان کی جان کو ساری انسانیت کی جان سمجھو. لوگوں کے مال اور جائیداد کو اپنے مال اور جائیداد کی طرح مقدس سمجھو. لیکن یہ تربیت کوئی حاصل نہ کرے اور لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچائے تو اس کو سزا دی جائے گی. قرآن پاک میں سزا کا حکم ہے، قصاص کا بھی ہے، چوری کی سزا کا بھی ہے. یہ سزا کون دے گا؟ افراد تو نہیں دیں گے. آپ کو تو اختیار نہیں ہے مجھے کہ ہم ایک گنڈاسا رکھیں اور کوئی چوری کرتا پایا جائے تو اس کا ہاتھ اس طرح کاٹ دیں جیسے قصائی دمبا کاٹتا ہے. یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے. گویا قرآن پاک کے بعض احکام وہ ہیں جن پر عمل درآمد کے لیے حکومت ناگزیر ہے. حکومت ہوگی تو اس پہ عمل درآمد ہوگا، حکومت نہیں ہوگی تو عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو جس طرح کی تربیت قرآن پاک کرنا چاہتا ہے وہ وجود میں نہیں آئے گی. وہ تربیت وجود میں نہیں آئے گی تو امت مسلمہ میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. امت مسلمہ میں خرابیاں پیدا ہوں گی تو قرآن پاک کے اہداف اور مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی. اس لیے امت کو ضرورت ہے ایک وسیلے کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر کہ امت کی ایک ریاست بھی ہو. ریاست جب بنے گی تو اس کا قانون بھی ہوگا.
اس کا ایک نظام ہوگا، اس کی ہدایات اور احکام ہوں گی، بنیادی تصورات ہوں گے، اس پر ایک گفتگو الگ سے کریں گے۔ یہ جو قواعد ضوابط ہیں، اس کے لیے فقہاء اسلام نے اصطلاحیں استعمال کی ہیں، سیاست شرعیہ یا احکام سلطانیہ۔ بعض حضرات نے سیاست شرعیہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے لکھی۔ علامہ ماوردی جو مشہور شافعی فقیہ ہیں، قاضی ابو الحسن ماوردی، ان کی کتاب احکام سلطانیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی ایک مشہور کتاب سیاست شرعیہ کے نام سے ہے، اس میں یہی مسائل زیر بحث آئے ہیں کہ اسلامی ریاست کے بنیادی احکام کیا ہیں اور ریاست کے اداروں کو کیسے وجود میں لایا جائے اور کیسے مرتب کیا جائے۔ فقہ اسلامی کا چھٹا بڑا حصہ ہے جنایات، یعنی اسلام کا فوجداری قانون۔ جہاں انسان ہوں گے وہاں غلطیاں بھی ہوں گی، غلطیوں سے پاک اور 100% مبرہ کوئی معاشرہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسے جذبات اور رجحانات رکھے ہیں کہ وہ غلطی کرتا ہے۔ کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک غلطی کرنے والا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو توبہ نہ کرتے ہوں۔ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کیا چیز جرم ہے، اور اگر کوئی چیز جرم ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اس میں شریعت نے ایک بہت تفصیلی ہدایت نامہ دیا ہے جس پر آگے چل کے ایک دن گفتگو ہوگی۔ یہ ایک انتہائی مربوط، انتہائی منظم اور انتہائی متوازن نظام ہے جس میں جرم اور سزا کے بنیادی تصورات اور بنیادی احکام دیے گئے ہیں۔ کس جرم کی کیا سزا ہوگی، کن حالات میں دی جائے گی، کتنی سزا دی جائے گی، کون دے گا، اس کے نتائج اگر کچھ ہیں تو ان سے کیسے عہدہ برا ہوا جائے گا۔ یہ شریعت کا چھٹا بنیادی حصہ ہے جس کو جنایات کہتے ہیں، فقہ الجنایات۔ آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کا فوجداری قانون، فقہ الجنایات یا کرمنل لا آف اسلام۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ معاشرے میں کچھ لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہر دور میں کرتے رہے ہیں، جن کے لیے سزاؤں کا ہونا بھی ضروری ہے، جن کے لیے بعض احکام کے بارے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ مجرموں پر کیسے منطبق ہوں گے، بعض اعمال کے بارے میں یہ تعین بھی ضروری ہے کہ یہ جرائم ہیں، تو وہاں یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کہ مجرموں کو سزا کیسے دی جائے، مجرم کے مجرم ہونے کا تعین کیسے کیا جائے، مجرم کے مجرم ہونے کا تعین کون کرے، سزا کیسے دی جائے، سزا کا نفاذ کیسے ہو۔ یہ وہ شعبہ ہے جس کو قانون ضابطہ کہتے ہیں، یعنی پروسیجرل لا آف اسلام۔ یہ اسلامی قانون کا وہ شعبہ ہے جس کو ادب القاضی کہتے ہیں۔ ادب القاضی یہ فقہ اسلامی کا 7واں حصہ ہے، 7واں بڑا شعبہ ہے۔ ادب القاضی پر ابھی بات کرتا ہوں۔ 8واں بڑا حصہ فقہ اسلامی کا وہ ہے جو مسلمانوں کے تعلقات کو دوسری اقوام سے منظم کرتا ہے۔ دوسری اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے منظم کیے جائیں اور کیسے مربوط کیے جائیں۔ یہ وہ شعبہ ہے جس کو آپ اسلام کا بین الاقوامی قانون کہہ سکتی ہیں، مسلم انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل لا آف اسلام۔ فقہا کی اصطلاح میں یہ شعبہ سیر کہلاتا ہے، سیر سین یا را، سیر۔ سیر سیرت کی جمع ہے، سیرت کے معنی طرز عمل اور رویہ، سیر کے لفظی معنی ہوں گے رویے یا طرزۂ عمل۔ اصطلاح میں سیر سے مراد مسلمانوں کا وہ طرز عمل اور رویہ ہے جو غیر مسلموں سے ان کے تعلقات کو مرتب و منضبط کرتا ہو۔ غیر مسلموں میں وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، اور وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ملک سے باہر رہتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگوں سے تعلقات کیسے ہوں، ان تعلقات کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو مسلمان ان میں سے کسی کے خلاف برسر جنگ ہوں گے، یا مسلمان ان کے ساتھ حالت امن میں ہوں گے، دوستی ہوگی، یا غیر جانبدار ہوں گے۔ تیسری شکل نہیں ہو سکتی، یا آپ غیر جانبدار ہیں یا آپ ان کے ساتھ حالت امن میں اور دوستی کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ ان سے برسر جنگ ہیں۔ علم سیر میں ان تینوں
شعبوں سے بات کی گئی ہے اور ان تینوں میدانوں کے احکام بیان کیے گئے. قرآن پاک میں بنیادی ہدایات موجود ہیں، جس میں سے بڑا حصہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں، کچھ سورہ بقرہ میں اور کچھ سورہ محمد میں ہے. بقیہ صورتوں میں بھی ہے، لیکن زیادہ سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ بقرہ اور کچھ احکام سورہ محمد میں ہیں. احادیث میں مزید تفصیلات آئی ہیں اور فقہاء اسلام نے اس کو ایک منفرد اور الگ شعبہ علم کے طور پر مرتب کیا. یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ فقہاء اسلام قانون کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ بین الاقوامی قانون کو قانون کے ایک الگ شعبے کے طور پر مرتب کیا. دنیا اس تصور سے واقف نہیں تھی کہ قانون کے دو حصے ہوں، ایک ڈومیسٹک لا کہلائے، ملکی قانون کہلائے، ایک بین الاقوامی قانون کہلائے جو ملکوں اور حکومتوں اور قوموں کے درمیان تعلقات کو منظم کرے. مغربی دنیا میں جس شخص نے بین الاقوامی قانون پر سب سے پہلے کتاب لکھی، جس کو وہاں فادر آف انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے، یعنی بین الاقوامی قانون کا بابا آدم، اس کا نام تھا ہیوگو گروشیس. ہیوگو گروشیس نے 1640 عیسوی میں یعنی کم و بیش 11ویں صدی ہجری میں ایک کتاب لکھی تھی جو لا آف وار اینڈ پیس کے نام سے موجود ہے. ڈچ زبان میں تھی، اس کا انگریزی، فرینچ، جرمن اور اردو زبانوں میں ترجمے موجود ہیں. اس سے پہلے کسی مغربی زبان میں یا کسی مشرقی زبان میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس کو بین الاقوامی قانون کی کتاب کے طور پہ کہا جا سکے کہ یہ کتاب قانون جنگ پر یا قانون صلح پر یا قوموں یا ملکوں کے تعلقات کے احکام پر لکھی گئی تھی. الگ سے کوئی کتاب موجود نہیں تھی. اس لیے اہل یورپ نے اس کو فادر آف انٹرنیشنل لا کا لقب دیا. لیکن وہ یہ بھول گئے یا ان کے علم میں نہیں آیا کہ ہیوگو گروشیس کی پیدائش سے 860 سال پہلے، 860 years before the birth of Hugo Grotius، فقہاء اسلام نے بین الاقوامی قانون کے موضوع پر 1 درجن کتابیں لکھ دی تھی. 1 درجن. سب سے پہلی شخصیت جس نے بین الاقوامی قانون پر ایک کتاب لکھی وہ امام ابو حنیفہ ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب سیر ابی حنیفہ، یعنی وہ کتاب سیر جو ابو حنیفہ نے لکھی. امام ابو حنیفہ سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی نے بین الاقوامی قانون کے احکام پر کوئی الگ کتاب نہیں لکھی. لیکن یہ کتاب افسوس ہے کہ ہم تک نہیں پہنچی، ضائع ہو گئی، کہیں گم ہو گئی. جو قدیم ترین کتابیں ہم تک پہنچی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے براہ راست شاگرد رشید اور ان کے تلمیذ خاص امام محمد بن حسن شیبانی کی 3 کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب تھی کتاب السیر الصغیر، جو بڑی مختصر کتاب تھی، غالباً طلبہ کے لیے لکھی گئی تھی. وہ کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے. اس کا عربی میں تو اصل ہے، اس کا انگریزی ترجمہ موجود ہے، اس کا فرانسیسی اور ترکی ترجمہ موجود ہے، اور بھی شاید اور زبانوں میں ترجمے موجود ہوں. وہ آج دستیاب ہے. اس کتاب کے بعد امام محمد کو خیال ہوا کہ یہ بڑی مختصر ہے، ایک مفصل کتاب بھی لکھنی چاہیے. تو امام محمد نے ایک مفصل کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا کتاب السیر الکبیر، یعنی بڑی کتاب، یعنی آپ انگریزی میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ شارٹر بک آن انٹرنیشنل لا، لارجر بک آن انٹرنیشنل لا یا میجر بک آن انٹرنیشنل لا. یہ کتاب السیر الکبیر جب امام محمد نے لکھی تو دنیا اسلام میں اس کا جشن منایا گیا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ اس موضوع پر اتنی ضخیم و مفصل کتاب لکھی گئی تھی. جس دن یہ کتاب مکمل ہوئی پورے بغداد میں اس کی سیلیبریشنز ہوئی. ہارون الرشید نے خلیفہ نے اس میں حصہ لیا. امام محمد کے گھر سے سرکاری طور پر ایک جلوس نکالا گیا جس میں اس کتاب کی جلدیں رکھی گئیں، اور اس جلوس کی شکل میں یہ کتاب ہارون رشید تک لے جائی گئی اور امام محمد نے جا کے ہارون رشید کو دی. ہارون نے کہا کہ میرے دور حکومت میں جو اہم ترین کارنامہ وجود میں آیا ہے وہ کسی شہر کی فتح نہیں، علاقے کی فتح نہیں، کوئی اور چیز نہیں، اس کتاب کی تیاری. یہ اہم ترین کارنامہ ہے جو میرے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وجود میں آیا. یہ کتاب بہت ضخیم تھی.
تو امام محمد کو یہ خیال ہوا کہ ایک درمیانے درجے کی کتاب لکھیں، تو انہوں نے ایک تیسری کتاب لکھنی شروع کی، کتاب السیر الوسیط، درمیانی کتاب سیر۔ یہ کتاب نامکمل طور پر مخطوطے کی شکل میں موجود ہے اور استنبول کے کتب خانے سلیمانیہ میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ کتاب مکمل کی تھی یا نہیں کی تھی یہ معلوم نہیں، لیکن ایک نامکمل نسخہ وہاں موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ھذا آخر ما الفہ محمد بن الحسن، یہ وہ آخری کتاب ہے جو محمد بن حسن نے یعنی امام محمد نے تالیف فرمائی۔ امام محمد کے زمانے میں اور کئی حضرات نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، جن میں سے کم و بیش 6 کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، چھپی موجود ہیں، میرے ذاتی کتب خانے میں ہیں، جو دوسری صدی ہجری میں لکھی گئیں۔ لہذا یہ کہنا کہ بین الاقوامی قانون کا بابا آدم کوئی ڈچ قانون داں یا کوئی اور قانون داں ہے، یہ حقائق کے اعتبار سے غلط ہے۔ بین الاقوامی قانون کا اگر کوئی شخص بابا آدم ہو سکتا ہے تو یا تو امام ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے پہلے کتاب لکھی، یا وہ شخصیت ہے جس کی کتابیں آج موجود ہیں، وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہے۔ یہ فقہ اسلامی کے 8 بڑے بڑے شعبے ہیں، جن میں سے ہر ایک پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلے 4 شعبے یعنی عبادات، مناکحات، معاملات اور فقہ معاشرت یا فقہ التعامل الاجتماعی، یہ وہ ہیں جو قانون کی اصطلاح میں پرسنل جورسڈکشن رکھتے ہیں۔ قانون ایک تو ہوتا ہے جس میں جورسڈکشن یعنی دائرہ عمل شخصی ہو، شخصی طور پر آپ یا کوئی فرد یا میں اس قانون کا پابند ہو، یہ پرسنل جورسڈکشن کہلاتا ہے۔ ایک کہلاتا ہے جورسڈکشن علاقائی یا ٹیریٹوریل، کہ کسی خاص علاقے میں اس قانون کا عمل ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ ان میں جو پہلے 4 ہیں وہ شخصی دائرہ کار رکھتے ہیں، مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ان پر عمل کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کل یہ ثابت ہو جائے کہ مریخ پہ انسانی آبادی ہے اور وہاں پلاٹ تقسیم ہونے لگے اور آپ گھر بنا لیں تو مریخ پہ جا کے بھی ان احکام پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ المسلم ملتزم احکام الاسلام حیث کان، کہ مسلمان جہاں بھی ہوگا وہ احکام اسلام کا پابند ہوگا ان 4 میدانوں میں۔ بقیہ 4 یعنی احکام سلطانیہ یا سیاست شرعیہ، فقہ الجنایات، ادب القاضی اور سیر، یہ وہ ہیں جن کا دائرہ کار علاقائی ہے کہ اسلامی ریاست کی حدود میں اسلامی حکومت ان پر عمل درآمد کرے گی، وہ اس کی پابند اور مکلف ہے، افراد اس کے پابند نہیں ہیں۔ افراد کو یہ نہیں کہا گیا کہ بین الاقوامی قانون پر تم کیسے عمل کرو، وہ ان ہدایات کے پابند ہیں جو مناکحات میں بیان ہوئی ہیں، جو معاملات میں بیان ہوئے ہیں، جو فقہ التعامل الاجتماعی میں بیان ہوئے ہیں۔ چور کو سزا کیسے دی جائے، عدالتیں کیسے قائم کی جائیں، جج کس کو مقرر کیا جائے، ٹیکس کیسے لگایا جائے، یہ کام افراد کے نہیں، حکومتوں کے ہیں۔ اس لیے فقہ اسلامی میں اور قانون میں، جسے انگریزی میں قانون یا لا کہتے ہیں، اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ ان کے ہاں قانون صرف اس کو کہتے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے حکومتی منظوری سے نافذ ہو۔ ہمارے یہاں فقہ اس کو کہتے ہیں جو پوری زندگی کے دائرہ کار پر محیط ہو، جس میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کی سرگرمیاں شامل ہیں، جن میں ذاتی اور اجتماعی دونوں قسم کے زندگی کے پہلو شامل ہیں۔ یہ تو 8 بڑے بڑے شعبے ہیں فقہ اسلامی کے۔ ان کے اندر ذیلی شعبوں پر اگر ہم آئیں تو وہ اتنے مفصل ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن سمجھنے کی خاطر میں 1-2 کا بطور مثال کے آپ سے تذکرہ کرتا ہوں۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ فقہ اسلامی کا 7واں شعبہ ہے ادب القاضی۔ ادب القاضی کے لفظی معنی ہے قاضی کے آداب یا قاضی کے لیے ہدایات یا عدالت کا طریقہ کار، لیکن اصطلاحی اعتبار سے ادب القاضی اسلام کے قانون ضابطہ کو کہتے ہیں، اسلام کا قانون ضابطہ یا اسلام کا لا آف پروسیجر۔ یہ جو اسلام کا لا آف پروسیجر ہے، اس کی تدوین بھی فقہاء اسلام نے دوسری صدی ہجری میں کی۔ پہلی صدی ہجری میں ادب القاضی کی اصطلاح فقہاء اسلام نے دے دی۔ پہلی صدی ہجری سے کتابوں میں ادب القاضی کی اصطلاح موجود ہے۔ امام مالک کی موطا میں ادب القاضی کی اصطلاح موجود ہے۔
امام مالک کے معاصرین کی کتابوں میں ادب القاضی کی اصطلاح موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ فقہائے اسلام نے پہلی صدی ہجری کے اواخر تک یہ طے کر دیا تھا کہ قانون کے شعبے دو ہیں۔ ایک شعبہ وہ ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں قانون اصلی یعنی سبسٹینٹیو لا کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو قانون ضابطہ یعنی پروسیجرل لا کہا جاتا ہے۔ ہر قانون کے دو شعبے ہوتے ہیں، ایک شعبہ وہ ہے جو قانون میں اصل حقوق و فرائض کو طے کرتا ہو، دوسرا شعبہ وہ ہے جو ان حقوق و فرائض پر عمل درآمد کے راستے یا طریقے کو تجویز کرتا ہو۔ دنیا کم و بیش 2000 سال تک پروسیجرل لا کے تصور سے واقف نہیں تھی۔ لا آف حموربی میں کوئی تصور سبسٹینٹیو اور پروسیجرل لا کی الگ الگ تقسیم کا نہیں ملتا، رومن لا میں یہ فرق نہیں ملتا، یہودی قانون میں نہیں ملتا، منو شاستر میں نہیں ملتا، جسٹینین کے کوڈ میں یہ تصور موجود نہیں ہے، جسٹینین سے پہلے جتنے کوڈز ہیں ان میں نہیں ہے، یونانیوں میں یہ تصور موجود نہیں ہے۔ ان کے ہاں قانون ایک ہی تھا جس میں سبسٹینٹیو احکام بھی لکھے ہوتے تھے، پروسیجرل احکام بھی لکھے ہوتے تھے۔ ایک ہی دفعہ میں ایک جملہ سبسٹینٹیو لا کے بارے میں ہے، ایک جملہ پروسیجرل لا کے بارے میں ہے۔ ان کے ذہن میں یہ فرق پیدا ہی نہیں ہوا، انہوں نے اس امتیاز کو سمجھا نہیں۔ فقہاء اسلام نے اس امتیاز کو پہلی صدی ہجری کے اندر سمجھ لیا، اور اس موضوع پر سب سے پہلے کتاب لکھنے کا شرف امام ابو یوسف کو حاصل ہوا۔ امام ابو یوسف جو فقہاء اسلام میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے اولین شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں میں سب سے پہلا نام امام ابو یوسف کا آتا ہے۔ امام ابو یوسف دو فنون کے بانی ہیں، ایک ادب القاضی جس پر انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی، وہ اسلامی ریاست کے پہلے چیف جسٹس تھے، سلطنت عباسیہ میں ان کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا، پوری سلطنت عباسیہ کے نظام قضا کو انہوں نے منظم کیا، قضات کا تقرر کیا، قضات کی تربیت فرمائی، انہیں ہدایات دی، ان کو رہنمائی فراہم کی، اور اس پورے تجربے کی روشنی میں انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ قانون ضابطہ پر ایک الگ کتاب لکھی۔ یہ کتاب بھی ہم تک نہیں پہنچی، لیکن سوانح نگاروں نے، مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جو کتاب قدیم ترین ہم تک پہنچی ہے، جو آج روئے زمین پر قانون ضابطہ کے موضوع پر لکھی جانے والی قدیم ترین کتاب ہے، وہ امام ابو بکر خصاف نے لکھی ہے، جن کا انتقال 260 ہجری میں ہوا تھا۔ 30 صدی ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ 30 صدی ہجری کی یہ کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 صدی ہجری میں فقہاء اسلام نے ادب القاضی کے نام سے ایک مرتب فن دنیا کو دیا، جس کو الگ کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی، پوری دنیا اسلام میں طلباء اور علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں۔ ان شرحوں میں سے ایک شرح جو اس کتاب کے لکھے جانے کے 100 سال بعد لکھی گئی، وہ 4 جلدوں میں ہے، اس کا نام ہے شرح ادب القضاء، جو امام عمر ابن مازہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس شرح کا اردو ترجمہ موجود ہے جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں شائع ہوا ہے۔ یہ کتاب جو اردو میں آج دستیاب ہے، یہ اردو زبان میں پروسیجر لا کی قدیم ترین کتاب ہے۔ اردو زبان اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ کتاب لکھی گئی تھی، انگریزی زبان موجودہ شکل میں پیدا نہیں ہوئی تھی جب یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ روئے زمین پر دنیا کے کسی علاقے میں پروسیجر لا کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ مغرب میں یہ تصور بڑا نیا ہے، گزشتہ 150-200 سال پہلے آیا ہے۔ اس سے پہلے قانون کا ایک ہی شعبہ تھا جس میں سبسٹینٹیو اور پروسیجرل دونوں ملے جلے تھے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت سے شعبوں کے ذیلی شعبے بے شمار ہیں جن کو الگ الگ علوم کے طور پہ فقہاء نے مرتب کیا۔ ان میں سے ایک دو کی مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا شعبہ معاملات کا ہے، جس کو اسلام کا دیوانی یا سول لا آپ کہہ سکتی ہیں۔ یہ جو اسلام کا دیوانی قانون ہے، یہ ہزاروں بلکہ کہنا چاہیے کہ لاکھوں موضوعات سے بحث کرتا ہے۔ ان لاکھوں موضوعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب 2 یا 2 سے زائد افراد کو لین دین یا معاملہ کریں گے تو کس بنیاد پر کریں گے؟ وہ جو معاملہ ہوگا وہ مال کی بنیاد پر ہوگا۔ مال کسے کہتے ہیں؟ مال کی قسمیں کتنی ہیں؟ مال حاصل کیسے ہوتا ہے؟
مال ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ویلتھ سے متعلق ہیں۔ ویلتھ کیا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے کہ جی ایڈم اسمتھ پہلا آدمی تھا جس نے ویلتھ پہ کتاب لکھی، ویلتھ آف نیشنز۔ ٹھیک ہے، مغرب میں پہلا آدمی ہوگا، یورپ میں پہلا آدمی ہوگا۔ مغرب والے جس چیز کو نہیں جانتے اس کے وجود سے بھی انکار کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جانتے ہیں اس لیے وہ اپنے کو پوری دنیا سمجھتے ہیں۔ جب میں بچپن میں میٹرک یا ایف اے کی کتابیں پڑھتا تھا تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ہندوستان فلاں سن میں دریافت ہوا، تو مجھے حیرت ہوتی کہ میں خود اس علاقے میں رہنے والا ہوں جس کو ہندوستان کہتے تھے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، تو میں اپنے کو کیسے دریافت کر سکتا ہوں؟ میں اپنے بارے میں کیوں کہوں کہ میں فلاں سن میں دریافت ہوا؟ میرا علاقہ تو، یہ علاقہ تو ہزارہ سال سے موجود ہے، اسلام سے پہلے سے بھی موجود ہے، اسلام سے پہلے سے یہاں انسان بستے تھے۔ تو یہ بات مجھے عجیب سی لگتی تھی، لیکن یہ بعد میں یہ سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اس کے وجود سے جاہل تھے ان کے لیے دریافت ہوئی ہوگی، ہم تو جاہل نہیں تھے، ہمارے لیے تو دریافت نہیں تھی۔ اس لیے وہ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا اس سے ناواقف ہوگی، اس کے لیے وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں جو ایک نوآموز استعمال کرتا ہے۔ اس لیے وہ اگر یہ کہیں کہ ویلتھ آف نیشنز پہلی کتاب تھی تو انہیں حق ہے کہیں، ناواقف آدمی ایسی باتیں کرتا ہے۔ لیکن آج کم از کم 3 کتابیں دوسری صدی ہجری کی لکھی ہوئی اموال پر موجود ہیں۔ کتاب الاموال ہے ابو عبید القاسم بن سلام کی، جن کا تعلق دوسری صدی ہجری سے تھا۔ اس کتاب کا انگریزی اردو ترجمہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کیا تھا۔ اردو ترجمہ ہی پرنٹڈ ملتا ہے، 2 ضخیم جلدوں میں ہے، اور انگریزی ترجمہ ہی ملتا ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے کتاب الاموال، جس میں صرف یہ بحث کی گئی ہے کہ ویلتھ کی قسمیں کتنی ہیں، ویلتھ کس کو کہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، آتی کہاں سے ہے۔ یہ ایک الگ فن ہے جس پر مغرب میں بھی کتابیں ہیں۔ جب ویلتھ پر غور و خوض کیا جائے گا تو ایک بحث یہ پیدا ہوگی کہ افراد کی ویلتھ کا مفہوم اور ہے، قوموں کی، ملکوں کی ویلتھ کا مفہوم اور ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی دولت ہے اللہ کی دی ہوئی، اس کا استعمال بھی اور ہے، اس کے آنے کا راستہ بھی اور ہے، اس کا خرچ بھی اور طریقے سے ہوگا، اس کے احکام بھی اور ہیں۔ لیکن اگر حکومت کے خزانے میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا آنے کا طریقہ بھی اور ہے اور جانے کا طریقہ بھی اور ہے، اس کے احکام بھی اور ہیں۔ تو گویا دولت کی ایک خاص قسم ہو گئی جس کو آپ ریاست کی یا سرکاری دولت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ فن ہے، پبلک ویلتھ جس کو کہتے ہیں، پبلک فائنانس۔ ایک فائنانس ہے، ایک پبلک فائنانس۔ پبلک فائنانس پر سب سے پہلے کتاب تاریخ انسانی میں امام ابو یوسف نے لکھی، کتاب الخراج آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ کتاب الخراج انگریزی، اردو اور دنیا کی کئی اور زبانوں میں مترجم موجود ہے۔ بات ہو رہی تھی ادب القاضی کی، جس پر امام ابو یوسف نے سب سے پہلے کتاب لکھی اور بعد میں فقہاء اسلام نے اس فن کو آگے بڑھایا۔ ادب القاضی کے نام سے آج کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، ایک آدھ کتاب انگریزی میں بھی ہلکی پھلکی ہے، لیکن زیادہ ذخیرہ عربی میں ہے، 99% عربی میں ہے۔ ان کتابوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ 2 قسم کے مباحث سے بحث کرتی ہیں۔ ادب القاضی کی کتابیں 2 قسم کے مباحث پر مشتمل ہیں۔ ایک قسم کی بحثیں وہ ہیں جن کا تعلق شریعت کے بنیادی احکام اور ہدایات سے ہے۔ شریعت نے یعنی قرآن مجید و سنت نے جو بتایا، اس کی روشنی میں فقہاء اسلام نے جو مرتب کیا، اس سے استفادہ کر کے، اس سے رہنمائی لے کے جو مرتب کیا، وہ ایک شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ وہ ہے جو انتظامی ضرورتوں کی خاطر، انتظامی سہولتوں کی خاطر فقہاء اسلام نے، قاضی صاحبان نے، حکومت کے افسران نے اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں ایجاد کیا۔ یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں، دونوں کا مختصر سا تعارف۔ سب سے پہلا شعبہ جس میں بنیادی اساس قرآن پاک اور سنت کی نصوص ہیں، جس کی حیثیت نارمیٹو ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے لیے، آئندہ آنے والوں کے لیے قانون کا ماخذ اور مصدر ہے، شریعت کی فہم کا ایک ذریعہ ہے، شریعت پر عمل درآمد ان کی وجہ سے آسان ہوتا ہے۔ یہ جو شعبہ ہے یہ 6 مباحث پر مشتمل ہے۔ اس میں 6 مباحث ہیں۔ سب سے پہلا مبحث یہ ہے کہ خود نظام قضا کیا ہے، قاضی کون ہو، قاضی کی صفات اور خصوصیات کیا ہوں، قاضی کا تقرر کون کرے، قاضی کی ذمہ داریاں کیا ہوں، قاضی کی ذمہ داریوں کو کون متعین کرے، قاضی اگر اپنے فرائض صحیح انجام نہ دے تو کون اس کی دیکھ بھال کرے، کون اس پہ نگرانی رکھے، نگرانی کرنے والے کے اختیارات کیا ہوں گے،
اس کی حدود کیا ہوں گی. یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس پر ہزاروں صفحات فقہاء اسلام نے لکھے ہیں، اور ان میں سے ہر چیز براہ راست کسی نہ کسی حدیث یا آیت قرآنی پر مشتمل ہے. دوسرا بڑا شعبہ ہے دعویٰ. جب آپ عدالت میں جائیں گے، جب مقدمہ شروع ہوگا تو کسی دعویٰ کی بنیاد پر ہوگا. ایک فریق دعویٰ دائر کرے گا تو مقدمہ چلے گا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہر معاملے کے لیے دعویٰ کی ضرورت ہے؟ یہ بات آج سے 1200 سال پہلے فقہاء اسلام نے لکھی تھی کہ ہر مقدمے کے لیے دعویٰ ضروری نہیں ہے. بعض مقدمات کے لیے دعویٰ ضروری ہے، بعض مقدمات کے لیے دعویٰ ضروری نہیں ہے. پچھلے 30-40 سالوں میں مغربی دنیا میں یہ تصور آیا ہے کہ ہر معاملے کا دعویٰ ضروری نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا عدالتوں میں استعمال ہوتی ہے اصطلاح پبلک لٹیگیشن کیسز یا پبلک ویلفیئر لٹیگیشن، پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن، جس میں کوئی متعین مدعی نہیں ہوتا لیکن عدالت خود کارروائی کر سکتی ہے، سو و موٹو ایکشن لے سکتی ہے. سو و موٹو ایکشن کا تصور ابھی تازہ ہے، 50 سال 100 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. فقہاء اسلام نے یہ تصور پہلی صدی میں دے دیا تھا. احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. احادیث پر مبنی ہے کہ بعض مقدمات ایسے ہیں جس کے لیے کسی متعین دعوے کی ضرورت نہیں، بعض معاملات ہیں جس میں دعویٰ کرنا چاہیے. پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں کے احکام کیا ہیں، مدعی کی شرائط کیا ہے، مدعا علیہ کی شرائط کیا ہے، مدعی دعویٰ کیسے لکھے، جواب دعویٰ کیسے لکھا جائے. یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک معاصر فقیہ نے 2 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی ہے، نظریۃ الدعوہ بین الشریعۃ والقانون، جس میں انہوں نے تصور دعویٰ کا تقابل کیا ہے شریعت اور مغربی قوانین میں. تیسرا بڑا شعبہ ہے قانون شہادت، لا آف ایویڈنس، کہ کن گواہیوں کی بنیاد پر یا کن چیزوں کی بنیاد پر مدعی کا دعویٰ قبول یا رد کیا جائے گا. اس میں زبانی گواہی بھی شامل ہے، اس میں قرینہ قاطعہ یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی شامل ہے، اس میں دستاویزات بھی شامل ہیں، اس میں حلفیہ بیانات بھی شامل ہیں. تقریباً 15 چیزیں شامل ہیں جن میں سے بعض کے بارے میں اتفاق رائے ہے، بعض کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے. ان 15 میں سے کم و بیش 8 براہ راست قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، کچھ احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور کچھ فقہاء اسلام نے اپنے استدلال سے معلوم کیے ہیں. یہی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے. جو قرآن پاک سے ثابت ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، جو سنت سے ثابت ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں. یہ ایک مستقل بذات موضوع ہے کہ اسلام کا قانون شہادت کیا ہے. اس پر فقہاء اسلام شروع سے کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک موضوع پر الگ الگ کتابیں ہیں. زبانی گواہی پر الگ ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس پر الگ ہیں، دستاویزات پر الگ ہیں. قرآن پاک میں دستاویزات کے بارے میں ہدایات ہیں، سورہ بقرہ میں ہیں، احادیث میں ہدایات ہیں. چوتھا شعبہ ہے جس کو کہتے ہیں صفت الحکم، کہ عدالت جب مقدمہ سننے لگے تو مقدمہ سننے کا طریقہ کار کیا ہو. پہلے مدعی دعویٰ بیان کرے یا مدعا علیہ بیان کرے، گواہیاں کس کی پہلے سنی جائیں کس کی بعد میں سنی جائیں، گواہوں کے بارے میں پڑتال کی جائے تو کیسے کی جائے. یہ پورا جو پروسیس ہے شروع سے لے کے آخر تک، مقدمہ سنایا جائے تو کیسے سنایا جائے، عدالت کہاں لگائی جائے، عدالت کا جج جب بیٹھے تو کیسے بیٹھے. ان میں بنیادی ہدایات احادیث میں اور قرآن پاک میں موجود ہیں. صحابہ کرام نے اپنے طرز عمل سے، خلفاء راشدین نے اپنے اسوہ حسنہ سے ان کی مزید تفصیلات دنیا کے سامنے رکھ دی. صحابہ کرام نے یہ دنیا کو دکھا دیا کہ مکمل اور حقیقی عدل و انصاف کے لیے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کی پابندی کیسے کی جائے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینے کے قاضی تھے. ابی ابن کعب وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اقرأہم ابی، کہ میرے صحابہ میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں. ابی ابن کعب کی عدالت میں حضرت عمر فاروق اور ایک اور صحابی حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، یہ دونوں ایک شکایت لے کے پیش ہوئے. حضرت عمر نے جا کے دونوں فریقوں نے سلام کیا، السلام علیکم. قاضی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. حضرت عمر نے اسی وقت اعتراض کیا کہ یہ قواعد کے خلاف ہے. میں ایک شہری کے طور پر ایک مشتکی بن کے آیا ہوں، میں بطور امیر المومنین کے نہیں آیا. آپ نے مجھے زیادہ عزت بخشی
فریق مخالف کو وہ عزت نہیں ملی تو یہ مساوات کے خلاف ہے۔ قاضی نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب کوفے میں بطور خلیفہ قیام پذیر تھے، سب نے سنا ہے، کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے ماتحت قاضی نے، جو صحابی نہیں تھے، ان کی عدالت میں حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا۔ حضرت علی کے سچا ہونے میں کوئی دشمن بھی شک نہیں کر سکتا۔ اگر میں قسم کھا لوں قرآن اٹھا کر کے روئے زمین پر اس وقت ان سے بہتر انسان موجود نہیں تھا تو میری قسم نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ اور کون ہو سکتا ہے ان سے بہتر؟ انہوں نے دعویٰ کیا اپنے ماتحت قاضی کی عدالت میں کہ یہ زرہ میری ہے، اس یہودی نے چرائی ہے۔ گواہی، ثبوت، ایک گواہ میرے بیٹے حسن ابن علی ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ کون ہیں، ایک میرے غلام قمبر ہیں۔ فیصلہ مسترد، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں، آقا کے حق میں ملازم یا غلام کی گواہی قابل قبول نہیں۔ حضرت علی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی اس پہ چی بجمی نہیں ہوئے، یہ نہیں فرمایا کہ میں خلیفہ راشد ہوں، مجھے جنتی ہونے کی گواہی حضور اپنی زندگی میں دے گئے ہیں، میرے سچا ہونے کے لاکھوں مسلمان گواہ ہیں، دوسری طرف یہودی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، چپ چاپ واپس تشریف لے آئے۔ یہ صفت الحکم ہے۔ ان مثالوں سے، ان شواہد سے فقہاء اسلام نے احکام دریافت کیے ہیں اور بہت تفصیلی احکام بیان کیے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب قاضی بیٹھے، اس کی نشست ایسی ہو کہ جب دونوں فریق آ کے بیٹھیں تو قاضی سے یکساں فاصلے پر ہوں، اور یہ نہ ہو کہ ایک دائیں طرف زیادہ قریب ہے، ایک بائیں طرف ہے، ایک دور ہے، ایک قریب ہے، ایک کو اچھی نشست ملی ہے، ایک کو بری نشست ملی ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ جب قاضی دیکھے تو دونوں کی طرف برابر دیکھے، یہ نہیں کہ ایک فریق کی طرف تو پوری توجہ ہے تو اسی کے بعد سن رہے دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ یہ فیل کرے گا کہ مجھے اہمیت نہیں دی۔ دونوں یکساں عدالت کی توجہ، عدالت کا وقت، حتیٰ کہ قاضی کی نظروں سے یکساں طور پر مستفید ہوں، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ چوتھا شعبہ ہے جو صفت الحکم کہلاتا ہے۔ پانچواں شعبہ ہے جو ابراء کہلاتا ہے۔ ابراء ایک بہت بڑا میدان ہے جس پر الگ سے کتابیں اور قوانین ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ابراء ہے، اسقاط ہے، مقاصہ ہے، یہ لمبی بحثیں میں اس میں نہیں جاتا، لیکن کسی فریق کو یہ اختیار ہے کہ وہ بلا وجہ مقدمے بازی سے بچنے کے لیے اگر کوئی معاملہ کرے کہ جی میں نے اپنا حق ساقط کر دیا، صلح کرنا چاہے، صلح بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ صلح، ابراء، اسقاط، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ میں نے اپنا حق ساقط کر دیا، میں اس سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں، گیو اینڈ ٹیک کرنے کو تیار ہوں، تو وہ کر سکتا ہے، اس کے احکام ہیں موجود۔ چھٹا حصہ ہے نیم عدالتی ادارے۔ نیم عدالتی ادارے وہ ہیں کہ جو براہ راست عدالتی ذمہ داریاں تو انجام نہیں دیتے، لیکن عدالتی کام میں مدد دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کی تشریح کر دے، شریعت کے بارے میں رہنمائی کر دے۔ آپ کا کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی آپ کا حق ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہے، وراثت میں آپ کا حصہ کتنا ہے، وصیت میں کتنا ہے، کوئی اور خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو آپ کا کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، آپ مفتی سے جا کے قانونی مسئلہ معلوم کر لیں۔ کم از کم آپ کو لیگل اوپینین بغیر کسی اخراجات کے مل جائے، یہ ایک نیم عدالتی خدمت یا نیم جوڈیشل سروس آپ کو فراہم ہو گئی۔ پھر اسلامی نظام میں حسبہ کا ایک ادارہ ہے۔ حسبہ کے ادارے سے مراد ایسا نیم عدالتی ادارہ جو کسی دو فریقوں کے درمیان مقدمے نہ سنے، بلکہ بحثیت مجموعی معاشرے کے خلاف جرائم کی شکایات کی سماعت کرے، اور وہ شکایات جن کا تعلق اسلام کے اخلاق سے ہو۔ عمومی پبلک اخلاق یا عام اخلاق کی خلاف ورزی کی شکایات محتسب کی عدالت میں جائیں گی اور محتسب اس کی کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ایک شخص گھٹیا قسم کا کاروبار بیچ رہا ہے، گھٹیا گندم فروخت کر رہا ہے، اب آپ نے نہیں خریدا، آپ کا اس سے کوئی خاص معاملہ لین دین کا نہیں ہوا، اس لیے عدالت کہے گی کہ آپ کو کیا شکایت ہے، لیکن محتسب اس پہ اعتراض کر سکتا ہے، مقدمہ درج کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پبلک لیٹیگیشن کا ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی سرپرستی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے، مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے، اور جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک صاحب فروخت کر رہے تھے، آپ نے قیمت پوچھی،
قیمت بتائی، آپ نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، تھوڑا سا گندم باہر نکالا تو اندر سے گیلا تھا. اس نے کہا، آپ نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش میں بھیگ گیا تھا، گندم گیلا ہو تو لوگ نہیں خریدتے اس لیے کہ بھاری ہو جاتا ہے، تو میں نے خشک اوپر کر دیا، گیلا نیچے کر دیا تاکہ لوگ میری دکان سے واپس نہ چلے جائیں. آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تم گیلا گندم اوپر رکھو، جس کا جی چاہے گا وہ گیلا خریدے گا، نہیں چاہے گا نہیں خریدے گا. تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو دھوکہ دے کے خشک اوپر کرو، گیلا نیچے کر دو. حضرت عمر فاروق نے اس ادارے کے لیے کام کیا، انہوں نے اس کے لیے جا بجا محتسب مقرر کیے. ایک روایت میں آتا ہے، بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صحیح ہے. ایک خاتون تھی شفا بنت عبداللہ انصاریہ، ان کو ایک بازار کا جہاں خواتین کثرت سے آتی جاتی تھیں محتسب مقرر کیا تھا کہ وہ اس بازار میں نگرانی کریں کہ صحیح شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس طرح کے ادارے ہیں جو 6 ہیں تعداد میں، جن کو ولایات شبہ قضائیہ یا نیم عدالتی ادارے کہا جاتا ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو نیم عدالتی فرائض انجام دیتے ہیں. مفتی، محتسب، دیوان مظالم. دیوان مظالم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا. یہ کم و بیش اس طرح کی چیز تھی جیسے آج اومبڈسمین ہوتا ہے، کہ جو اعلیٰ سرکاری افسران اور حکام کے خلاف شکایات سنے اور اس میں عام آدمی کو داد رسی فراہم کریں، انصاف فراہم کریں. یہ ادارہ حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا. حضرت عمر فاروق وقتاً فوقتاً محتسبین کو یا دیوان مظالم کے لوگوں کو ہدایات دیا کرتے تھے. وہ ہدایات آج مطبوعہ موجود ہیں، اردو میں بھی دستیاب ہیں، انگریزی میں بھی دستیاب ہیں، عربی میں بھی دستیاب ہیں. پھر کچھ عدالتیں قائم ہوئی تھیں جو فوجداری عدالتیں تھیں، ان کا تعلق فوجداری معاملات سے تھا، ان کے احکام الگ ہیں، اس پر بھی اردو میں کتابیں دستیاب ہیں. کچھ عدالتیں وہ تھیں کہ جو اور نوعیت کے معاملات یا مالی معاملات کو دیکھنے کے لیے تھی. یہ ادب القاضی کا وہ حصہ ہے جس کے احکام براہ راست قرآن پاک اور سنت سے ماخوذ ہیں. ادب القاضی کا دوسرا حصہ وہ تھا جو انتظامی تجربے کی بنیاد پر وجود میں آیا اور فقہائے اسلام نے اپنے تجربے اور عقل کی روشنی میں عامت الناس کی سہولت کی خاطر وہ احکام مرتب فرمائے. ان میں سے ایک فن کہلاتا ہے علم الشروط. شرط کی جمع ہے شروط، لفظی معنی دی سائنس آف کنڈیشنز. لیکن اس سے مراد وہ علم تھا جس کو آج کل دستاویز نویسی کہتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے LLB کیا ہو یا لا کالج میں پڑھا ہو تو ایک پرچہ لا کالج کے آخری سال میں پڑھایا جاتا ہے کنوینسنگ اینڈ پلیڈنگز، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وکیل دستاویزات کیسے لکھے، مقدمے کی دستاویز کیسے تیار کرے، دعویٰ کیسے تیار کرے، جواب دعویٰ کیسے تیار کرے. یہ جو فن ہے یہ علم الشروط کہلاتا تھا. فقہائے اسلام نے اس فن کو ایجاد کیا. ان سے پہلے الگ سے یہ فن موجود نہیں تھا. انہوں نے اس پر کتابیں لکھی. ایک امام ابو زید الشروطی تھے، انہوں نے شروط میں اتنی مہارت پیدا کی کہ ان کا نام ہی شروطی پڑ گیا تھا. انہوں نے 3 کتابیں لکھی تھی، کتاب الشروط الصغیر، کتاب الشروط الکبیر اور کتاب الشروط الوسیط. ان میں سے ایک کتاب شروط الصغیر آج ہمارے پاس موجود ہے جس کا انگریزی ترجمہ بھی دستیاب ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے میں دستاویز لکھنے کا طریقہ کیا تھا. یہ فن جس بزرگ کی ایجاد ہے وہ امام شافعی ہے. امام شافعی نے سب سے پہلے دستاویزات کے فن کو اپنی دلچسپی کا موضوع بنایا. خود انہوں نے کئی دستاویزات ڈرافٹ کی. وہ ڈرافٹ آج ان کی کتاب الام میں موجود ہے کہ بین الاقوامی لین دین ہو تو اس طرح کی دستاویز ہوگی، ملکی لین دین ہو تو اس طرح کی دستاویز ہوگی، فلاں معاملہ ہو تو اس طرح کی دستاویز ہوگی. یہ فن سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کیا. امام شافعی کے بعد بقیہ فقہاء نے بھی اس پہ کام کیا، لیکن جس نے مستقل بذات کتاب لکھی وہ امام ابو زید شروطی ہیں، جن کی ایک کتاب آج بھی دستیاب ہے. دوسرا فن کہلاتا تھا علم المحاضر. محضر کی جمع ہے محاضر. محضر کے معنی منٹس، کارروائی، کہ جب مقدمے کی کارروائی لکھی جائے تو کیسے لکھی جائے. جج خود لکھیں، عدالتی افسران لکھیں، کوئی فریق لکھے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. اس طرح کے فارمیٹ بنے ہوئے موجود ہیں، آج بھی ملتے ہیں، فارمیٹنگ ہوتی ہے. پرانے فقہاء نے بھی فارمیٹ تیار کیے، وہ آج کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں. وہ کتابیں آج بہت زیادہ مفید نہیں ہیں، اس لیے کہ آج فارمیٹنگ کا اور طریقہ ہو گیا. آج دستاویزات اور طرح لکھی جاتی ہیں. اس کا طریقہ کار شاید آج کل زیادہ ترقی یافتہ ہے. کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہر چیز کمپیوٹر میں موجود ہے.
لیکن ان کتابوں کی یہ اہمیت ضرور ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ فقہاء اسلام نے ان مسائل پر 1200 سال پہلے 1300 سال پہلے سوچا، جن سے دنیا مغرب اب 150 سال پہلے مانوس ہوئی ہے۔ پھر جب مقدمہ مکمل ہو جائے اور فیصلہ سنا دیا جائے تو مقدمات کا ریکارڈ کیسے رکھا جائے، یہ وہ فن تھا جس کو کہتے تھے علم سجلات۔ سجل کے معنی رجسٹر، لیکن سجلات سے مراد وہ فن تھا جس میں دستاویزات کو تیار کیسے کیا جائے گا، پھر ان کو محفوظ کیسے رکھا جائے۔ فقہاء اسلام نے اس کے طریقے بتائے ہیں، تو کتابیں ہیں۔ اگر آپ کی کسی ایسے کتب خانے تک رسائی ہو جہاں فتاوی عالمگیری کا اردو ترجمہ موجود ہو جو 10 جلدوں والا ہے، اس میں 9ویں جلد اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ ساری چیزیں محاذر، سجلات، شروط سب موجود ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ کیسے دستاویزات رکھی جائیں۔ اس میں دستاویز رکھنے کا طریقہ وہ تھا جس کو آج کل اسکرول کہتے ہیں۔ چونکہ قلمی کتابیں ہوتی تھی، قلمی کتابیں رکھنا لکھنا مشکل ہوتا تھا، تو کتابیں اسکرول کے طور پر رکھی جاتی تھی، لمبی دستاویز ہوتی تھی، اس کو لپیٹ دیا کرتی تھی جس سے پتنگ کی ڈور لپیٹی جاتی ہے، اس کو اسکرول کہتے ہیں۔ اس طرح کے اسکرول مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ قدیم ترین فیصلے 4ویں 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ اس طرح کے اسکرول قاہرہ میں موجود ہیں، 30ویں صدی ہجری کے فیصلے موجود ہیں۔ اس طرح کا ایک میوزیم بھاولپور میں بھی ہے جس میں اسی طرح کے اسکرول محفوظ ہیں، اور اس میں سابقہ عدالتوں کے مقدمات کی کارروائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ قدیم ترین آج سے 300 ساڑھے 300 سال پہلے کا ہے، بھاولپور شہر میں موجود ہے، میں نے دیکھا ہے۔ یہ ادب القاضی ہے جو فقہ اسلامی کا ایک اہم شعبہ، یہ اس کے ذیلی شعبے ہیں۔ ان ذیلی شعبوں میں سے ہر شعبے پر الگ الگ کتابیں ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پھیلا ہوا یہ فن ہے۔ فتویٰ اور آداب فتویٰ پر الگ کتابیں ہیں، مفتی کون ہو، اس کے فتوے کے آداب کیا ہوں، وہ کیسے فتویٰ دے۔ آج کل ایک شعبہ قانون ہے جس کو کمپیریٹیو لا کہتے ہیں، کمپیریٹیو لا یعنی قانون کا تقابلی مطالعہ۔ یہ فن مسلمان فقہا کی ایجاد ہے۔ اس پر اپنی اپنی کتابوں میں تو سب لوگوں نے لکھا، امام شافعی نے بھی لکھا، امام مالک نے بھی لکھا کتاب مدونہ میں، امام محمد نے بھی لکھا، ان کی کتاب ہے کتاب الحجت علی اہل المدینہ، امام ابو یوسف نے بھی لکھا۔ لیکن جس فقیر نے الگ سے کتاب لکھی اس موضوع پر کہ مختلف قانونی یا فقہی معاملات میں مختلف قانون دانوں کی رائے کیا ہے، اس پر جس نے کتاب لکھی وہ مشہور شخصیت ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، علامہ ابن جریر طبری۔ ابن جریر طبری مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور بڑے فقیہ بھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے اختلاف الفقہاء، یعنی فقہاء کے جو مختلف آراء ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب کے نتیجے میں جو مختلف رائے پیدا ہوئی وہ کیوں پیدا ہوئی، ان آراء کو ایک دوسرے قریب کیسے لایا جا سکتا ہے، ان آراء پر عمل درآمد کے نتیجے میں مسائل اور مشکلات کیا پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ موضوع تھا امام ابن جریر طبری کتاب اختلاف الفقہاء کا۔ کئی اور موضوعات ہیں جو بڑے رہ گئے، وقت تنگ ہے، ان پر میں آگے چل کر جب اجتہاد پر بات ہوگی یا حکمت تشریح پر بات ہوگی تو ان کا میں ذکر کروں گا۔ ایک آخری چیز جو فقہاء اسلام کی بڑی عجیب و غریب عطا اور دین ہے، یہ وہ ہے جس کو قواعد فقہیہ کہتے ہیں۔ قواعد فقہیہ سے مراد وہ بنیادی قواعد اور احکام ہیں جس سے فقہ اسلامی کے جزوی احکام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ قواعد فقہیہ سے کیا مراد ہے۔ اگر قواعد فقہیہ سامنے ہوں تو بہت سے احکام کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فقہی قاعدہ ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ اصل یہ ہے کہ جو چیز پہلے موجود تھی اس کے بارے میں یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ ابھی تک موجود ہے جب تک کہ اس کا نہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یہ براہ راست کچھ احادیث سے ماخوذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار رہتا ہوں، میرا معدہ خراب ہے، تبخیر کا مریض ہوں، مجھے بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، گھر سے وضو کر کے چلتا ہوں، مسجد تک پہنچے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، آواز آتی ہے، گڑ گڑ کرتا ہے تو شبہ ہوتا ہے شاید وضو ٹوٹ گیا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم وضو کر کے گھر سے چلے ہو تو جب تک یقین نہ ہو جائے، اور یقین کے شواہد بتائے کہ یہ شواہد ہیں،
جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وضو قائم ہے۔ اس سے فقہاء اسلام نے یہ اصول نکالا کہ جو چیز پہلے موجود تھی وہ موجود سمجھی جائے گی جب تک کہ اس کا نہ موجود ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ وضو موجود تھا جب گھر سے چلے، جب تک یہ یقینی طور پہ ثابت نہ ہو جائے کہ وضو نہیں رہا اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ وضو ہے۔ اس سے یہ قاعدہ ماخوذ ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ ہو، پھر آپ یہ سنیں، ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ کچھ پتہ نہیں کہ وہ مر گیا کہ زندہ ہے۔ یہ پرانے زمانے میں سفر میں ہوا کرتا تھا، تجارت کے لیے آدمی چین گیا، نہ خط آتا ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ رابطہ ہے، تو قافلہ بھی سال بھر بعد آئے گا، ممکن ہے وہ قافلہ اس شہر سے آئے یا کسی اور شہر سے آئے، سالہ سال پتہ نہیں چلتا تھا کہ آدمی زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ ایسے موقع پہ وہ بیویاں کیا کریں؟ وہ اس کا انتظار کریں، یا وہ سمجھیں کہ علیحدگی ہو گئی، یا وہ مر گیا، یا عدت پوری کر کے دوسرا نکاح کر لیں، یا کیا کریں؟ اس پر قرآن پاک میں کوئی واضح ہدایت موجود نہیں تھی، نص سے صریح احادیث میں بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد جزیرہ عرب تک محدود تھا، تجارت بھی قریب قریب علاقوں میں تھی اور بہت کثرت سے قافلے جایا کرتے تھے۔ بعد کے زمانوں میں بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں افریقہ کے صحراؤں میں اور چین میں اور صحرائے گوبی میں اور منگولیا سے آگے جہاد ہوتا تھا، تو لوگ 6 مہینے کی مسافت سفر کر کے جاتے تھے، تو یہ مسئلہ بڑا سیریس ہو گیا۔ جب یہ مسئلہ سیریس ہوا تو مختلف فقہاء نے اپنی اپنی عقل سے یا اپنے فہم سے سوچ کر اس پر رائے دی۔ اس تفصیل کا موقع نہیں، امام ابو حنیفہ نے یہ رائے دی کہ جب تک اس شخص کے ہم عصر اور ہم عمر لوگ زندہ ہیں اس وقت تک اسے زندہ فرض کیا جائے، اور جب تک اس کے ہم عصر زندہ ہیں اس وقت تک اس کی بیوی کو نہ طلاق ہوگی، نہ وہ عدت کرے گی، نہ دوسرا نکاح کرے گی۔ اب بظاہر یہ بڑا مشکل تھا کہ اگر آپ اس کو 90 سال کی عمر تک انتظار کر رہے ہیں، اس کے دوست 90 سال کی عمر تک زندہ ہیں، تو جس بیوی کے نکاح کا مسئلہ ہے وہ بھی تو 80 سال کی ہو جائے گی، پھر کیا کرے گی نکاح کر کے؟ نکاح ثانی کا مسئلہ تو جوانی میں پیدا ہو سکتا ہے، جب بیچاری نے پوری جوانی ایسے گزار دی، بڑھاپے میں کیا کرے گی؟ لیکن امام ابو حنیفہ کی یہ رائے جو بظاہر بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے، وہ اسی قاعدے کی بنیاد پر ہے کہ اگر شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو پہلے موجود ہے اسے فرض کیا جائے گا کہ وہ آئندہ بھی ہے، اسے کنٹینیوڈ فرض کریں جب تک کہ اس کا ڈسکنٹینیو ہونا یقینی نہ ہو جائے۔ اب عقلی اعتبار سے یہ ان کی رائے بڑی مضبوط ہے، لیکن چونکہ اس سے اور مشکلات پیدا ہوئی تو فقہاء اسلام نے استحسان سے کام لیا، قیاس سے کام نہیں لیا، اور اس کا دوسرا حل تجویز کیا جس پر اب دنیا میں عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ جو قواعد تیار ہوئے ہیں یہ فقہاء اسلام نے صحابہ کے زمانے سے دریافت کرنے شروع کیے، اور جیسے جیسے قرآن پاک اور شریعت کے احکام پر غور کرتے گئے تو اس طرح کے قواعد نکلتے گئے۔ ان قواعد کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا جاتا رہا۔ ان قواعد کی دریافت کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ملتے جلتے احکام کو ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے غور کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مشہور خط لکھا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، جو بڑا مشہور ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرے کے چیف جسٹس تھے۔ حضرت عمر فاروق نے انہیں عدالتی پالیسی کے بارے میں ایک خط لکھا تھا جس میں بہت سی ہدایات دی تھی جو انتہائی قیمتی اصولوں پر مبنی ہے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اشباہ اور نظائر کا مطالعہ کرو اور ملتے جلتے معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس کرو۔ 2 معاملات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثلا وضو اور تیمم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وضو اور تیمم ایک جیسی چیزیں ہیں تو دونوں کے احکام میں کچھ مشترک ہیں، کچھ الگ الگ ہیں۔ جو مشترک ہیں وہ کیوں مشترک ہیں، جو الگ الگ ہیں وہ کیوں مشترک ہیں، یہ ایک غور کرنے کی بات ہے۔ یا گواہی اور عدالتی فیصلہ، یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث کی روایت اور فتویٰ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ آپ ایک عالم کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ اس موضوع پہ کوئی حدیث ہے، وہ آپ کو حدیث سنا دیں۔ آپ پوچھیں اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب کیا ہے، وہ آپ کو جواب میں حدیث سنا دیں۔ دونوں مرتبہ انہیں حدیث سنائی، ایک مرتبہ بطور روایت کے سنائی، ایک مرتبہ بطور فتویٰ کے بتائی۔ بظاہر دونوں ایک چیزیں ہیں لیکن ایک چیزیں نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ اس طرح کی یکجا چیزوں پر غور کرنے کے لیے جب ان کو جمع کیا گیا تو ان ملتی جلتی چیزوں کو اشباہ و نظائر کہا گیا۔ اشباہ و نظائر پر الگ سے کتابیں موجود ہیں۔ یہ ایک فن ہے جو اپنی جگہ ایک انتہائی اہم اور مشکل فن ہے۔ جب غور کرنے کے بعد کہیں یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، کہیں پتہ چلا کہ بظاہر ملتی جلتی ہیں لیکن ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، تو جو الگ الگ ہیں وہ کیوں ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو یہ فرق الگ الگ جمع کیے گئے۔ یہ جو فرق کا علم ہے یہ علم الفروق کہلاتا ہے،
اور جو ملتے جلتے چیزوں کا علم ہے وہ اشباہ و نظائر کہلاتا ہے۔ فروق پر ایک بڑی ضخیم کتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پوری انسانیت کی تاریخ میں اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ کتاب الفروق ہے علامہ قرافی کی، جو 4 جلدوں میں ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے علاوہ کسی کے پاس فروق کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے۔ علم فروق دنیا میں کہیں پایا نہیں جاتا، مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ علم فروق پر مسلمانوں میں بہترین کتاب علامہ قرافی کی ہے۔ علامہ ابو العباس قرافی بڑے سائنسداں تھے، ان کے تذکرے بعد ختم کرتا ہوں۔ سائنسداں، انہوں نے گھڑی بھی ایجاد کی تھی، اور ان کی گھڑی جو ایجاد کرتا تھی اس کی تفصیلات کتابیں ملتی ہیں۔ سائنٹسٹ بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ کتاب الفروق کے نام سے کتاب لکھی، جو آج تک بہترین کتاب ہے، اور کوئی آدمی اس سے بہتر کتاب فروق پر نہیں لکھ سکا۔ انہوں نے 560 فروق جمع کیے ہیں، 560 مسائل بیان کیے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ 560 نہیں ہیں، بلکہ 560 کو آپ ڈبل کریں 1120 ہیں۔ 1120 چیزیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ملتی جلتی نہیں ہیں، ان میں فرق ہے۔ تو 560 عنوانات کے تحت انہوں نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہر جگہ دو ہیں، جو ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں لیکن ایک جیسی نہیں ہے۔ اشباہ و نظائر، علم فروق، ان کی کوئی مثال دنیا کے کسی اور علم میں ابھی موجود نہیں ہے۔ آگے چل کے ہوگی یا نہیں ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ان میں سے بیشتر ابواب اور اجزاء وہ ہیں جو فقہاء اسلام نے پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری میں مرتب فرمائے تھے، اور دنیا کو ان تک آنے میں کہیں 1000، کہیں 1200، کہیں 1500 سال لگے، بعض جگہ 2000 سال لگے اس طرح کی چیز تک پہنچنے میں۔ جیسا کہ اصول فقہ کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ اصول فقہ نام کا فن یا اصول قانون مغربی دنیا میں 2500 سال کے تجربے کے بعد سامنے آیا۔ فقہاء اسلام نے 100 سال مرتب کر لیا۔ امام باقر کی میں نے مثال دی تھی، ان کی دستاویزیں موجود ہیں۔ ایک مختصر ترین اور سرسری تعارف تھا اہم فقہ علوم کا۔ غیر اہم علوم یا جزوی علوم میں نے چھوڑ دیے، غیر اہم تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو زیادہ جزوی یا سبسیڈیری تھے میں نے چھوڑ دیے ہیں، جو زیادہ بنیادی تھے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عقلی اور انٹلیکچوئل کارنامہ ہے جو فقہاء اسلام کے ہاتھوں انجام پایا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فقہ اسلامی علوم کا گلے سرسبد ہے۔ پہلا سوال، بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نماز جیسا عمل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں پریکٹیکلی 5 بار کر کے دکھایا، اس میں یہ بات ہم تک کیوں نہ پہنچی کہ آپ کی نماز ان کی زندگی کے آخری میں سب تبدیلیوں کے بعد کس شکل میں تھی؟ اس بارے میں اختلاف کا پایا جانا تشویشناک ہے۔ مجھے بنیادی اختلاف تو یہ ہے کہ اس بارے میں اختلاف کا پایا جانا کوئی تشویشناک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف مرتبہ نماز پڑھی، مختلف انداز میں نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جس طرح کیا، جو کیا وہ سب محفوظ رہے۔ کوئی ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہ ہو جو مسلمانوں کا ایک طبقہ اختیار نہ کر لے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بعض اوقات نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ اگر کوئی تھے بھی تو معاف کر دیے، آپ تو بالکل پیغمبر ہیں، بخشائے ہیں، تو یہ کتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بعض اوقات پوری رات آپ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ بعض اوقات مسجد نبوی میں دن کے وقت میں خاص طور پہ ظہر کے بعد طویل نوافل پڑھنے کا کبھی معمول تھا۔ تو طویل نوافل جب آدمی پڑھ کے ہاتھ باندھتا ہے تو بعض اوقات ہاتھ تھک جاتا ہے۔ اور اب کبھی آپ فیصل مسجد میں آئیں رمضان میں، آخری 3 دن میں شبینہ ہوتا ہے جس میں 10 پارے پڑھے جاتے ہیں، تو ایک ہی پارا سننے میں ہاتھ دکھ جاتا ہے، اور جب امام رکوع کرتا ہے ہاتھ چھوڑتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی طویل نمازوں میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب کسی نے دیکھا کہ حضور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا حضور ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کرتے تھے۔ کبھی ہاتھ یہاں باندھ دیا، جب تھک گیا تو آپ نے نیچے کر لیا، جب نیچے کا حصہ تھک گیا تھوڑا اوپر کر لیا، تو آرام مل جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی نہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، نہ اس میں مکروہ اور مستحب کا مسئلہ ہے۔ ان میں سے ہر طرز عمل سنت ہے، ان میں سے ہر طرز عمل اپنی جگہ جائز ہے۔ صرف فقہاء نے یہ سوچا کہ ان میں سے افضل بات کون سی ہے، اگر میں کروں تو پہلے کون سا کام کروں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چھوڑ کے پڑھنا افضل ہے، کچھ نے کہا باندھ کے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ سب سنت کا حصہ ہیں، اس لیے اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے۔ مسلمان 1400 برس سے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پڑھ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، آپ اس سے پریشان نہ ہو۔
مثلا سورہ فاتحہ کے بعد آمین اونچی آواز میں کہنا ہے یا آہستہ؟ آپ کا جی چاہے آہستہ کہیے، جی چاہے اونچی آواز میں کہیے، جی چاہے رفع یدین کریں، جی چاہے نہ کریں، سب صورتیں جائز ہیں، سب سنت ہیں، سب کے حدیث سے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نہ یہ مسلمانوں میں اختلاف کا موجب ہے، نہ اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ حرم شریف میں کوئی زور سے کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، سب ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، کوئی نہیں لڑتا وہاں۔ یہ تو ہمارے یہاں لڑانے والے اور ہیں، اور اسباب ہیں، اس کا آمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رفع یدین سے تعلق ہے۔ وہ رفع یدین مارنے والا رفع یدین ہوتا ہے جس میں ڈنڈا یا پتھر بھی ہو۔ نماز کے رفع یدین سے جھگڑا نہیں ہوتا، نماز سے باہر رفع یدین خطرناک چیز ہے۔ اسلامی فقہ کی روح سے اردو میں کوئی کتاب، اردو میں 2-3 کتابیں اچھی ہیں۔ ایک اچھی کتاب جو مجھے بڑی پسند ہے وہ ایک ہندوستان کے صاحب ہیں، ان نے لکھی ہے آسان فقہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ایک بزرگ ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، وہ 2 ضخیم جلدوں میں ہے، پاکستانی 12 چھپی ہے، وہ اچھی کتاب ہے۔ ایک ہے آسان فقہ، مولانا محمد یوسف اصلاحی، وہ بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، رہنے والے ہمارے ضلع ہزارہ کے ہیں، اصلاً پاکستانی ان کا خاندان ہی رہتا ہے لیکن ہندوستان میں آباد تھے، پارٹیشن کے وقت وہیں رہ گئے۔ ان کی کتاب ہے آسان فقہ، وہ اچھی کتاب ہے۔ یہ 2 کتابیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور بھی ہوں گی۔ شوہر کے گم ہونے پر آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا جو کامیاب نہیں ہو سکا، دوسرا جو مسئلہ آسان ہے وہ بیان فرما دیں۔ یعنی فقہاء اسلام نے مختلف جوابات اس کے دیے۔ امام مالک نے یہ فرمایا کہ ایسی صورت میں جب یقین ہو جائے، اور یہ یقین 4 سال میں ہوگا، 4 سال میں جب یقین ہو جائے تو یہ سمجھا جائے، عدالت فیصلہ کر دے کہ وہ شوہر اب مر گیا، اور عدالت فیصلے کے ذریعے نکاح کو فسخ کر دے، تاکہ وہ آ بھی جائے تو عدالت کے فسخ کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ امام مالک نے اس وقت فرمایا تھا جب ذرائع عام رفت اور رسل رسائل بڑے محدود تھے۔ اس کی دلیل امام مالک نے یہ دی کہ اگر کوئی شخص اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے جائے تو مثلا مشرق میں، انتہائی مشرق میں چین جائے گا، 6 مہینے جانے کے لگیں گے، 6 مہینے آنے کے لگیں گے، آگے بتائے گا کہ نہیں ملا۔ پھر مغرب میں جائے گا، 6 مہینے جانے کے، 6 مہینے آنے کے، آگے بتائے گا کہ نہیں ملا۔ پھر شمال میں جائے، پھر جنوب میں جائے تو کم از کم 6 مہینے میں وہاں پہنچے گا، تو 4 سال سے کم میں پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ آج کل کا زمانہ شاید آسان ہے، 4 سال سے کم میں یہ بات معلوم ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔